السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی توفیق و عنایت سے یہ مجلس سجانے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد ہم اپنے مہمان ذی وقار فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اہلا وسہلا مرحبا کہتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ العزیز چند نکات پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے ہم انشاءاللہ العزیز پروگرام کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں گے، پھر انشاءاللہ العزیز ہمارے مہمان خصوصی کا کتاب و سنت کی روشنی میں مقرر موضوع پر انشاءاللہ العزیز خطاب ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جوائز انعامات کی تقسیم ہوگی اور پھر آپ حضرات کی خدمت میں عشائیہ پیش کیا جائے گا اور باذن اللہ العظیم اس کے بعد پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم اس مبارک مجلس کے آغاز اور افتتاح کے لیے عزیزم عبداللہ راشد سلمہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن مجید کی چند آیتوں سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ بلا کسی تاخیر کے ہم اپنے مہمان ذی وقار فضیلت الشیخ
سید معراج ربانی حفظہ اللہ کو آج کے مقرر موضوع پر خطاب کرنے کی میں زحمت دوں گا، قبل اس کے کہ آپ کی شخصیت ہمارے مابین غیر معروف نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی توفیق ہے کہ آپ کے ذریعے ہزاروں کی تعداد میں لوگ کتاب و سنت کی روشنی پر آئے، اور الحمدللہ ابھی بھی آپ کی دعوت جاری اور ساری ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے تاکہ یہ کتاب و سنت کی روشنی دور تک پھیلتی رہے۔ جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے۔ آپ لوگوں نے اعلان پڑھا ہوگا، جنت میں لے جانے والے اعمال۔ یقیناً ایک انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، بلکہ ہماری زندگی کا ماحصل یہی ہے کہ کل قیامت کے روز ہم اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں اور ہم جہنم سے بچا لیے جائیں اور ہمارا داخلہ جنت میں ہو جائے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ انہی تمہیدی کلمات کے ساتھ میں اپنے مہمان عزت مآب فضلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور ہمیں اپنی پند و نصائح سے نوازے۔ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، آج بتاریخ 24 ربیع الاول 1441 ہجری مطابق 21 نومبر سن 2019 عیسوی کے اس اجتماع میں جو المکتب التعاونی للدعوت والارشاد وتوعیة الجالیات حفر الباطن کے زیر اہتمام منطقہ شرقیہ زون میں اور اس خوبصورت سے جالیات کے مکتب کے ایڈیٹوریم میں منعقد ہوا ہے، جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں
کچھ گزارشات، کچھ پند و نصائح اور کچھ قیمتی معلومات کا خزانہ لے کر کے میں اپنے شہر حائل دعویٰ سینٹر سے آپ کی خدمت میں اتنا لمبا سفر کر کے کافی عرصے کے بعد حاضر ہوا ہوں۔ وہ موضوع آپ حضرات اعلانات کے ذریعے جانتے ہیں کہ وہ موضوع ہے جنتی اعمال، یعنی جنت میں لے جانے والے اعمال کیا کیا ہیں، کس طرح سے آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی آپ کی اور ہماری گفتگو ہوگی، اور کچھ مختصر سا وقت ہم سوال و جواب کے لیے بھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد ہمارے پروگرام کا جیسا کہ ہمارے عزیزم اور فاضل گرامی قدر فضیلۃ الشیخ عبدالغفار مدنی حفظہ اللہ سے آپ نے سماعت فرمایا کہ پروگرام کی ترتیب کیا ہے، انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور بار الہ ہم یہاں سے اٹھیں تو اس حال میں اٹھیں کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اسی طرح سے پوری دنیا میں اس وقت جو لائیو یہ پروگرام اس اسلامک دعویٰ سینٹر حق الباطن کا جا رہا ہے، میں اپنے لائیو رہنے والے تمام بھائیوں بہنوں اور تمام دوستوں سے دوستوں کو بھی میں اپنی اس دعا میں شریک کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو جہاں بھی بیٹھا ہے اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج ہمارے لیے ایک بڑی خوش قسمتی کا دن ہے، اور نہایت ہی باعث مسرت اور خوشی و مسرت کا یہ دن یا رات کہہ لیں آپ ہے کہ آج ہم اس کا تذکرہ سننے والے ہیں، اور اس چیز کا تذکرہ سننے جا رہے ہیں، اور اس چیز میں داخل ہونے کے لیے کیا کیا اعمال مناسب اور موضوع ہیں ان کا تذکرہ، جس کے لیے ہماری پوری زندگی ہم زندگی بھر محنت اور مشقت میں گزارتے ہیں، جس کے لیے یوں سمجھ لیں اپنی باپ داداؤں اپنے باپ دادا کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھیجا، پھر وہیں پہنچنے کے لیے جہاں سے ہمارے اور آپ کے بابا آدم نکالے گئے تھے، اور شیطان مردود نے آپ کو دھوکہ دیا، اور اس طرح سے ہم یہاں نکال کر کے بھیجے گئے دنیا کے اندر، اور پھر ہمیں یہ حکم دیا گیا پھر اپنے باپ دادا کی وراثت تمہیں حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے کیسے کیسے کیا کرنا پڑے گا، کیا جتن کرنے پڑیں گے، کیا اعمال کرنے پڑیں گے، کیا آپ کریں گے جس کی وجہ سے آپ کو جنت مل جائے، سورگ مل جائے، نرک سے، جہنم سے، دوزخ سے آپ بچ جائیں۔ آج کی یہ رات اسی جنت، جس جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا اور پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے احادیث مبارکہ میں بتلایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قبل اس کے کہ جنت کے اس ماحول کا میں یا جنت میں جانے کے جو اعمال ہیں ان اعمال کا تذکرہ آپ کی خدمت میں رکھوں، تھوڑا سا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو تیار کریں۔ تھوڑا سا وقت میں اپنے اس موضوع سے لوں گا کہ آپ کو میں جنت کے کچھ نظارے کروا دوں، اور جنت میں جنت ہے کیا چیز، جنت ہے کیا چیز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں، کیا کیا برکتیں رکھی ہیں۔ شیاطین جب اس تذکرے کو سنتے ہیں اور جنت کے جب اس خوشنما بیانات کو سنتے ہیں تو شیاطین کے کلیجے جو ہے نا پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ دیکھو جنت کے نام پر لوگوں کو الو بنا رہے ہیں، جنت کے یہ شیاطین ہیں، یہ شیاطین ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نہیں چاہتا کہ اللہ کے جو بندے ہیں، چاہے کوئی بھی ہوں، چاہے جس ملک کے رہنے والے ہوں، جس دیش کے رہنے والے ہوں، جو بھی زبان بولنے والے ہوں، جو بھی سوچ اور جو بھی فکر رکھنے والے ہوں، شیطان نہیں چاہتا کہ جہاں سے وہ خود نکالا گیا، جہاں سے وہ خود مردود بنایا گیا، جہاں جو چیز اس کے اوپر حرام کی گئی، شیطان نہیں چاہتا کہ دوسرے لوگ اس کو حاصل کر سکیں یا اس کو پائیں۔ اس لیے دنیا میں جب بھی جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جنتوں کے خلد بھری کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت کے مکانات کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو شیطان جو ہے تڑپنے لگتا ہے، بلبلانے لگتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شیاطین کئی طرح کے ہوتے ہیں، من الانس والجن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دشمن اور اپنے بندوں کا دشمن انسانوں میں سے بھی بنائے ہیں اور شیطانوں میں سے بھی بنائے ہیں۔ تو شیاطین بھی دشمن ہیں، جو اور انسانوں میں جو شیاطین ہیں وہ بھی دشمن ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے کہ پھر اس آپ کی بات کو اڑا کر کے کسی منفی سوچ پر لے کے جاتے ہیں۔ جو دنیا کے اندر ہمیں شیطان نے بدنام کیا، مسلمانوں کو بدنام کیا کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ آتنکواد ہیں،
یہ آتنکوادی ہیں، یہ لوگ دنیا کے اندر امن کے دشمن ہیں، راحت کے دشمن ہیں، یہ لوگ قتل خون کرنے والے ہیں، یہ لوگ جنگ و جدال کر رہے ہیں، یہ لوگ جہاد کے نام پر لوگوں کو جو ہے لوگوں کا خون ضائع کر رہے ہیں، لوگوں کو فتنے فساد دنیا کے اندر برپا کر رہے ہیں۔ اس طرح کے نئے نئے ناموں کے ذریعے اور مختلف ذریعے سے لوگوں کو کنفیوژن کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام سے اور اسلام کی عظیم الشان تعلیمات سے دعوت سے دور کر رہے ہیں۔ جب ہم جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس طرح کی باتیں اڑا کر کے اور کیسٹوں کو باقاعدہ کلپوں کو کٹ پٹ کر کے اور ادھر ادھر سے اس کے اندر چھیڑخانیاں کر کے اس کو ایک نیا رنگ و روپ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال تو شیطان اپنا کام کر رہا ہے، کرنے دیں، اس سے کیا لینا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے شیاطین سے نہیں ڈرتے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے صالحین ہوتے ہیں، انہیں ان دشمنوں سے نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی بے خوف جیتے ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بے خوف رہیں گے۔ تو اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر آج کی یہ رات ہمارے لیے بڑی قیمتی اور بڑی عظیم الشان ہے، اور سب کے لیے۔ اور اس وقت یہاں آپ چند بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں علم ہے کہ اس وقت لائیو جو پروگرام دنیا کے اندر جا رہا ہے، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے الحمدللہ اس پروگرام سے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں اور لوگ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے سن رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک رات میں اللہ ہم سب کے اوپر جنت الفردوس کو واجب فرما دے، اور اللہ عز و جل ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالی ہمارے آل اولاد بال بچوں سب کو اللہ تبارک تعالی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جنت کے تعلق سے تھوڑا بہت تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنتے ہیں کہ اللہ نے جنت میں کیا کیا چیزیں رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 198 کے اندر ارشاد فرمایا کہ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لیکن وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، بھلے کام کرتے ہیں، شریف النفس ہوتے ہیں، منکسر المزاج ہوتے ہیں، رقیق القلب ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، جو دنیا کو اپنے اچھے اعمال سے سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں اور دنیا کے اندر امن اور سلامتی چاہتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے لیے ہم نے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ جنت جس کو انگلش میں پیراڈائز کہتے ہیں، ہندی میں اس کو سورگ کہتے ہیں، نیپالی میں بھی سورگ کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو جنت کہا جاتا ہے، اس کو جنت کہا جاتا ہے، اسے بیکنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ المہم تو وہ جنتیں جس کے نیچے سے اللہ رب العزت نے فرمایا نہریں بہ رہی ہیں، اللہ اکبر۔ باغات، اور جنت کے معنی ہوتے ہیں باغ کے جھنڈ کے، باغ کے جھنڈ، جہاں وہ باغی ظاہر ہے۔ آپ دیکھیں کہ جن ملکوں کے اندر ہریالیاں ہوتی ہیں، ہریالی ایک ایسی چیز ہے جس سے آٹومیٹلی طور پر انسان کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، راغب ہوتا ہے، اور ایک امن کی یہ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ ایک علامت بھی گرین کلر کو ورڈ پیمانے پر بنا لیا گیا۔ چنانچہ آپ دیکھیے سگنلوں کے اوپر پوری دنیا کے اندر جب گرین سگنل ہوتا ہے تو آدمی گویا چلنا شروع کر دیتا ہے، لیکن لال رنگ ایک خطرناک اور ایک خونی رنگ ہے جسے دنیا جو ہے خطرناک سمجھتی ہے کہ اگر اس رنگ کو اپنایا گیا یا اسے کراس کیا گیا تو خون کی ندیاں بہیں گی، خون ہوں گے۔ چنانچہ جو اس مزاج کے ہیں وہ لال رنگ کو پسند کرتے ہیں، خونی مزاج، قتل، خون، مار دھاڑ، انہیں لال رنگ اچھا لگتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گرین کلر جو ہے یہ کوئی اسلامی کلر ہے، یہ اسلام کا کلر ہے، تو ان کی معلومات کے لیے ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہرا اورا کلر کوئی اسلام کا نہیں۔ خود ہمارے کچھ ایسے مسلمان اللہ انہیں ہدایت عطا، نادان ہیں، ٹوپیاں جناب ہری لگاتے ہیں، ہے نا، پتہ نہیں کیا کیا سب چیزیں ہری سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامک کلر ہے۔ اسلامک کلر نہیں ہے، یہ اللہ کے سب کلر ہیں۔ اللہ نے سارے رنگوں کو بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے رنگوں کو پیدا فرمایا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا ایک رنگ ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ سے بہترین رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہرا رنگ دنیا کو بتاؤ یہ کوئی اسلامی کلر نہیں ہے، بلکہ ایک کلر ہے جو امن کا، راحت کا، سکون، جسے دیکھنے کے بعد آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے۔ ہاسپٹلوں میں بھی دیکھیے عمومی طور پر چادریں، بسترے ہرے رنگ کے ہوتے ہیں۔ ایک
انسان کو سکون ملتا ہے، لیکن لال رنگ سے خوف لگتا ہے۔ تو جنت باغوں سے گھرا، جنت کہتے ہیں باغ بغیچے کے جہاں محل ہوں، باغ ہی باغ ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں قرآن کی دوسری آیت میں بتاؤں گا کہ وہ نہریں کیسی کیسی ہیں۔ المہم اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ متقی لوگ جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے لیکن الذین اتقوا ربہم، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اپنے مالک، اپنے اللہ ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، یہاں اللہ تعالیٰ نے رب کا لفظ استعمال فرمایا، ولیکن اللہ نہیں فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں والا، لیکن رب کے معنی ہوتے ہیں مالک کے۔ اور یہ قرآن پوری دنیا کا ہے، یہ پوری دنیا کے لیے سندیش بن کے آیا، یہ پیغام ہے قرآن پوری دنیا کے لیے، یہ مسلمانوں کے لیے صرف نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب قرآن صرف مسلمانوں کو، نہ، پوری دنیا کے لیے، یہ یہودیت کے لیے، مسیحیت کے لیے، یہ جین کے لیے، بدھسٹ کے لیے، غیر مسلم جتنے بھی ہیں سب کے لیے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے۔ جس کتاب کے اندر، جس پستک کے اندر، جس بک کے اندر یا جس پوتر گرنتھ کے اندر کوئی بھی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا الف لام میم، جس کا آغاز ہی ہو رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ پستک ہے، یہ وہ پوتر گرنتھ ہے جس کے اندر کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں۔ ھدی للمتقین، اس کے اندر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، جو اپنے مالک کو جانتے ہیں، ان سب کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں اللہ رب العزت نے رب فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی جو ان کا پیدا کرنے والا ہے، جو انہیں جیون دینے والا ہے، جو انہیں زندگی دینے والا ہے، جو انہیں موت دینے والا ہے، جس نے انہیں آنکھیں عطا فرمائی، جس نے انہیں کان دیے، جس نے انہیں ہاتھ دیے، جس نے انہیں پیر دیے، جس نے انہیں دھڑکتا ہوا دل دیا، جس نے انہیں سوچ دی، جس نے انہیں آنکھوں میں بینائی دی، ناکوں کے اندر خوشبو اور بدبو کا شعور عطا فرمایا، یعنی پتہ لگانے کا، کانوں کے اندر سماعتیں عطا فرمائی، آنکھوں کے اندر دیدہ وری دی، وہ مالک ہے سب کا، وہ مالک ہے، اس مالک سے وہ ڈرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے جنت ہی جنت ہے، اور اسی کے اندر اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ایک دن، 2 دن، 4 دن کے لیے نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے اس کے اندر ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے مہمانی ہوگی، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے سب سے بھلی چیز ہے، سب سے بہترین چیز وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے اور اللہ عز و جل نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون، یعنی یہ وہ لوگوں کی فہرست ہے جو لوگ جنت میں جائیں گے، ان کے احوال اللہ بتا رہا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے، اور پھر وہ جنت میں کیا ہے ان کے لیے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کا وعدہ پورا کرتے ہیں، نمبر 1 اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے پوری روحوں کو پیدا ہونے سے دنیا بنایا جب اللہ رب العزت نے، تو ساری روحوں کو حضرت آدم کی پشت سے نکالا، جس کے اندر قیامت تک آنے والے جتنے لوگ تھے انسان، سب کے سب کی روحوں کو اللہ نے اکٹھا فرمایا، اور وہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبوں نے کہا تھا، اس میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، بدھسٹ بھی تھے، جین بھی تھے، جتنے بھی غیر مسلمین کرسچن بھی تھے، سارے تھے، سب تھے، فرعون بھی تھا، شداد بھی تھا، حامان بھی تھا، نمرود بھی تھا، ساری روحیں موجود تھی، قیامت تک آنے والی اچھی روحیں، بری روحیں سب موجود تھی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبوں نے کہا تھا کہ ہاں اے اللہ تو بلا، کیوں نہیں، تو میرا رب ہے، ہمارا رب ہے۔ تو سبوں نے اپنے اللہ، اس مالک کو جس نے انہیں پیدا کیا، ان روحوں نے اعتراف کیا تھا۔ اللہ کے بندو سنو، یہ قرآن پوری حقیقتیں واضح کر رہا ہے، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، غور کریں، سوچیں، یہ کتاب دعوت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ تو سارے لوگ آج جو بمک رہے ہیں، آج جو بلبلا رہے ہیں، یا آج جو لوگ اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں، یا اللہ کی کتاب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جن کی روحوں نے بھی اقرار کیا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت میں جانے والے ان کا یہ ہوگا کہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں، اللہ کی میثاق کو پورا کرتے ہیں، جو قول باندھ کر کے عہد و پیمان کرتے ہیں، اسی طرح سے اور جو وعدہ وفا کرتے ہیں، قول باندھ کر کے پھرتے نہیں بلکہ اس کو جوڑتے ہیں، جب عہد کر لیا، پیمان کر لیا تو یہ نہیں کہ بھاگ جائیں، نہیں، بلکہ اس کو پورا کرتے ہیں، اور
اس عہد کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، جوڑنے کا کام کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عہد و پیمان کو جوڑنے کا حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں، ہمیشہ کہیں حساب و کتاب ہمارا غلط نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ لینا ہے تو کہیں غلط نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور وہ جنہوں نے صبر کیا، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے سے ہماری راہ میں چھپے اور ظاہری طور پر وہ جو اللہ نے روزیاں دی ہیں ان رزق میں سے تمام لوگوں کے اوپر خرچ بھی کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، چھپ چھپ کر کے ظاہری طور پر بھی سب کو دیتے ہیں، اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ڈالتے ہیں۔ ان کے ساتھ جب کوئی برائی کرتا ہے تو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، بلکہ کس سے دیتے؟ بھلائی کے ساتھ دیتے ہیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ جناب علی تم برا کرو، اللہ فرماتا ہے نہیں، وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انہی کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے، بسنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور جو لائق ہوں ان کے باپ اور دادا اور بیویاں اور اولاد اور سب ان کو اس کے اندر دیے جائیں گے، ان کے اندر عطا کیے جائیں گے۔ جنت کے اندر سب جائیں گے جو لائق ہوں گے، جو واقعی جنت کے لائق ہوں گے۔ اس دروازے سے اس دروازے سے ہر طرف سے فرشتے انہیں آ کر کے کہیں گے سلام ہو تمہارے پر، سلام ہو تمہارے اوپر، تم نے واقعی صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس گھر میں صبر کا بدلہ عطا فرمایا۔ دنیا میں پریشان تھے، ستائے جاتے تھے، مالی پریشانی، لوگوں کی پریشانی، دکھ تھے، مصیبتیں تھیں، تم نے صبر کیا، یہاں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام سب چیزیں رکھی ہیں، تمہیں اس گھر کے اندر اللہ رب العزت خوب اللہ نے اچھا بدلہ عطا فرمایا۔ جنت کے بارے میں اللہ نے فرمایا، یہ تو خیر متقیوں کے لیے اللہ رب العزت فرمایا کہ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین۔ فرشتے کہیں گے کہ یہ جنت ہے متقیوں کے لیے، آؤ اس کے اندر امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر فرمایا کہ وہ باغات اور اس میں چشمے ہوں گے، سلامتی کے ساتھ اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جنت، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنات عدن یدخلونہا، باغ ہوں گے، اللہ اکبر، باغ ہوں گے، جنت عدن ان کو ملے گی، باغ ہوں گے، ان کے اندر نہریں بہ رہی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، اور اس جنت میں وہ تمام سب چیزیں انہیں ملیں گی جو وہ چاہتے ہیں۔ کذالک نجزی المتقین، اللہ فرماتا ہے کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ فرماتا ہے اسی طرح اللہ متقیوں کو بدلہ عطا فرماتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جنہیں اچھے فرشتوں نے جن کی روحوں کو نکالا ہے، وہ یقولون سلام علیکم، وہ فرشتے آ کر کے جو پاکیزہ روحیں ہیں انہیں سلام کرتے ہیں اور سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ادخلوا الجنۃ، ادخلوا الجنہ، چلو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اللہ نے تم سے اس جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جس کے اندر جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے اس کے بدلے تمہیں یہ جنت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت ایک اور جنت کا تذکرہ فرمائے، آئیے سنتے ہیں کہ وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا، کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ تو بہرحال بیکار نہیں ہے، اللہ کا پکا وعدہ ہے اور اس کے اندر وہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اس جنت کے اندر کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی بلکہ وہاں سلامتی کی، امن کی، راحت کی، اس جنت کے اندر باغ ہوں گی، وہ باتیں ہوں گی، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح و شام اللہ کی روزیاں اس کے اندر دیے جائیں گے، اور اس کے اندر انہیں وہ روزیاں ان کو ملیں گی اللہ رب العزت نے جو ان کے لیے رکھی ہیں۔ اسی طرح سے جنت کی ایک اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور کیا ملے گا جنت میں، اللہ نے فرمایا کہ ان للمتقین حسن مآب، کہ بے شک پرہیزگاروں کا ٹھکانہ بہترین بسنے کے باغات ہوں گے، ان کے لیے سب دروازے کھلے ہوں گے، اور ان میں وہ کیا ہے، جنات عدن مفتحۃ لہم ابواب، اللہ ان کے سارے جنت کے دروازے ان کے لیے کھول کے رکھے گا، ان میں متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اللہ رب العزت فرمایا کہ گاؤں تک یہ لگے ہوں گے، ریشمی ماشاءاللہ تبارک اللہ، باغ کے اندر بہترین منظر ہوگا، اس کے اندر گاؤں تک یہ لگے ہوں گے، اور اس کے اوپر وہ بیٹھے ہوں گے، بہت سارے پھل، بہت سارے میوے ان کے سامنے آئیں گے، یہاں تک کہ
اگر انہیں جس چیز کی بھی خواہش ہوگی وہ جنت میں وہ درخت خود ہی خوشے جو ہوتے ہیں وہ پھل سمٹ کے اس کے سامنے آ جائیں گے، میوے ہوں گے، اس میں شرابیں ملیں گی. یہ شراب نہیں دنیا والی ذلیل جسے پینے کے بعد آدمی اپنے آپ کو پوری دنیا کا بادشاہ سمجھتا ہے، نہیں، بلکہ وہ شراب طہورا، پاکیزہ شراب ہوگی جس کے پینے کے بعد آدمی کو کوئی مستی، اس طرح کی بدتمیزی یا بےہودہ باتیں اس کی زبان سے نہیں نکلیں گی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور اس جنت کے اندر وہ بیویاں ہیں ان کے پاس ملیں گی جو ان کے شوہر کے سوا اور کسی کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی انہوں نے نہیں دیکھا ہے. ایسی بیویاں جنت کے اندر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور وہ بیویاں ایک ہی عمر کی ہوں گی، اطراباً ایک ہی عمر کی ہوں گی. اللہ نے یہ تمہیں جس کا وعدہ کیا ہے، اللہ فرمائے گا یہ وعدہ جو ہے اب یہاں پورا ہو رہا ہے. الغرض میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، جنت کے تو کافی تذکرے ہیں، میں کہاں تک اس کا تذکرہ کروں. آپ سب یعنی مختلف اوقات میں اور مختلف حالات میں جنت کے اس تذکرے کو تو سنتے ہی رہتے ہیں. اتنا مختصر سا تعارف کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں آئیے ہم ان اعمال کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کرتے ہیں جن اعمال کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں. ایک بات تو بنیادی طور پر آپ سمجھ لیں، اچھی طرح سے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ جتنے بھی اعمال آپ کی خدمت میں رکھے جائیں گے یہ وہ اعمال ہیں جن کا تعلق ایمان اور عقیدے کی درستگی کے بعد آتا ہے، کیونکہ عمل سے پہلے ایمان اور عقیدہ ہے. یہ بات اچھی طرح سے سمجھ. اگر ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے تو آپ دنیا کے اندر کتنے بھی اچھے اعمال کریں، سارے کے سارے اعمال آپ کے کیا ہیں؟ ضائع اور برباد. اس کی کوئی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نہیں ہوگی. یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھیں. تو یہاں جو بھی تذکرہ آپ کی خدمت میں رکھا جائے، یہ کرنے سے جنت ملے گی، وہ کرنے سے جنت ملے گی، آپ ایک بات اچھی طرح سے جان لیں کہ جناب علی یہ سارا ایمان اور عقیدے کی اصلاح اور درستگی کے بعد ہی یہ تمام سب چیزیں ہوں گی. ورنہ آپ یہ سوچیں کہ چلو یہ کر لیتے ہیں ہمیں جنت مل جائے گی، چلو صاحب فلاں کام کر لیں، ہم جیسے بھی رہیں، شرک کرتے رہیں، کفر کرتے رہیں، بدعت کرتے رہیں، ہم جیسے بھی رہیں ہم جنت حاصل کر لیں. ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ جنت متقیوں کے لیے ہے، خاص ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ایون اللہ نے پورے قرآن میں کہیں یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، جہاں کہیں بھی ذکر ہے مومنین کا ذکر ہے یا متقیوں کا ذکر ہے. اور متقی پرہیزگار کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ اور پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگار جو اس مریض کو کہیں گے، یوں سمجھ لیں اگر کسی ڈاکٹر نے کسی کو کہا ہے، کسی مرض کی دوا دی اور کہا یہ مرض تمہارا درست ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے، بشرطے کہ تم فلاں 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 چیزوں سے ایوائڈ کرو، پرہیز کرو. اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ دوا فائدہ پہنچائے گی، ورنہ یہ دوا فائدہ نہیں پہنچائے گی. تو جو مریض پرہیز کرتا ہے وہ اس کو دوا وہ فائدہ پہنچاتی ہے. کلمہ شہادت، کلمہ لا الہ الا اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ وہ کلمہ شہادت ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے والا ہے، آدمی کو متقی بنانے والا یہ منتر ہے. یہ کلمہ ہے کہ جو پڑھ لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جس کا آخری کلمہ یہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. یا جس نے خلوص دل سے، سچی نیت سے، سچے یقین کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ، وہ جنت کے اندر جائے گا. جیسے بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، بہرحال بشرطے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا. کیوں؟ اگر اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو یہ بات اچھی طرح سے یارو سن لو، کیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. قرآن میں اللہ رب العزت نے صاف کہہ دیا اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے، سوائے شرک. اگر بندہ شرک کی حالت میں بغیر توبہ کے مر گیا
تو یاد رکھو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ 5 وقت کا نمازی ہو، چاہے اس مسلح لے کر آسمان میں اڑتا ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا ولی کامل کہتا یا سمجھتا ہو یا دنیا کہتی اور سمجھتی ہو، اگر وہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے پکارتے مر گیا، چاہے رسول کو پکارتے پکارتے مرا، یہ میں کھلی بات بتا رہا ہوں کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے محترم، بہت محترم ہے، بہت مختصر ہے، اس میں کوئی لاگ لپیٹ کی بات کر کے آپ کو ہمیں جھوٹی تسلی نہیں دینی ہے، اور نہ ہی ہم کو کوئی صلح کلیانہ گفتگو کرنی ہے کہ آپ ہم سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں کہ معراج ربانی آئے تھے، تقریر کری تھی، ماشاءاللہ کتنی اچھی اچھی باتیں سب کے لیے کر کے گئے، سب کو جنت کے باغ دکھا دکھا کے چلے گئے۔ جنت کے باغ ضرور دکھاتے ہیں ہم، لیکن اس کے لیے کچھ ضابطے ہیں، کچھ اصول ہیں، وہ بات بھی آپ کو سمجھنا پڑے گی، اور پوری دنیا کے لوگ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت کے یہ فرمان ہے کہ معراج ربانی یا فلاں رحمانی کا کلام نہیں ہے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ جنہ مأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ یاد رکھو جو بھی شرک کی حالت میں مر گئے، نو اللہ رب العزت فرمایا کہ اللہ نے جو شرک کرتے ہوئے مرا، اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی، انہو من یشرک باللہ فقط حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ یہ جنت جس کا تذکرہ آپ نے سنا ہے، اگر یہ جنت میں جانا ہے تو شرک کی تمام گندگیوں سے آپ کو توبہ کرنا پڑے گا، اور شرک یاد رکھو سب سے بڑا تقوی آج ہم نے کیا سمجھا ہوا، شیطان نے ہم کو بتایا ہوا کہ جناب عالی تسبیح اور مصلے لے لو، لوٹے بدھنے لے لو، امامے پگڑیاں باندھ لو، لمبی داڑیاں اور ہرے پیلے چادریں کندھوں کے اوپر لٹکا لو، اور سمجھو سب سے بڑے ولی اللہ یہی ہو گئے۔ یہی تقوی کی علامت ہے۔ 15-20 انگوٹھیاں بیچ میں پہن لو انگلیوں میں، بہت بڑے بابا ہیں بھائی، بہت پہنچیلے بابا ہیں، ارے ہاتھ نظر اڑا دیتے تو بیٹا بیٹی جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، ہمارے یہاں یہی مزاج ہے۔ آج ڈھونگی ہر مذہب کے اندر ڈھونگی موجود ہیں، کرسچنوں کے اندر بھی ڈھونگی موجود ہیں، غیر مسلموں کے اندر بھی ڈھونگی موجود ہے، بدھسٹوں کے سب ڈھونگی موجود ہیں، کھانے پینے والے جھوٹ اور مکار لوگ، اور مسلمانوں کے اندر بھی مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ ہیں، مسلمانوں کے اندر تو اور زیادہ ہیں، کوئی تعویذ بیچ رہا ہے، کوئی گنڈے بنا رہا ہے، کوئی درگاہ پوج رہا ہے، کوئی قبریں بنا رہا ہے، کوئی شدے بنا رہا ہے، کوئی علم بنا رہا ہے، کوئی چبوترے بنا رہا ہے، کوئی اجالے شاہ، کوئی اندھیرے شاہ، کوئی مرغی شاہ، کوئی مرغا بابا، کوئی فلانے دن۔ مسلمانوں نے تو ایسے انٹ شنٹ اعمال کرنے شروع کر دیے، استغفر اللہ، جس سے یہودی بھی بنی ہیں، کرسچن بھی بنی ہیں، اللہ کی قسم ان کے ہاں اتنا انٹ شنٹ نہیں رہا جتنا مسلمانوں کے ہیں۔ مسلمان کر رہے ہیں، مسلم دیشوں کے اندر ہو رہا ہے، مسلم ملکوں کے اندر ہو رہا ہے، اور اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں، بلکہ جنت کے سب سے بڑے ٹھیکیدار کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو انہی سے جہنم جلائی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور احادیث صحیح ہے، یہی جنت میں لے جانے والے ہیں۔ وہ دین جو اللہ کے نبی نے ہم کو دیا، وہ دین جو صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، محدثین نے سمجھا، یہ وہ دین نہیں ہے کہ آپ جو ہے نالین پاک کا جلوس نکالیں۔ استغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کی شبیہ کے اوپر بسم اللہ لکھیں، لا الہ الا اللہ لکھیں، نعوذ باللہ جوتوں کے اوپر ہیں، کسی کا بھی جوتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نالے، کیا آپ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے ہیں کہ آپ کے جوتے مبارک کے اوپر بسم اللہ لکھا جائے؟ بتائیں ہم کو، بتائیے آپ، لا الہ الا اللہ لکھا جائے؟ میاں آپ کے جوتے پر آپ کے باپ کا نام لکھا جائے تو آپ تو جوتا لے کے ہم کو مار دیں گے، اور باپ تو چھوڑو، آپ کا نام لکھا جائے تو آپ جوتے لے کے مارو گے۔ اور ہمارے ملکوں میں نالین کا نام لے کر کے لوگ اس کے اوپر کلمہ اور پتہ نہیں کیا کیا لکھ کر کے اور کہتے ہیں کہ فلانے حضرت نے فرمایا کہ جائے۔ عزیزان گرامی، یہ جنت میں لے جانے والے اعمال نہیں ہیں، بلکہ یہ تو بلا حساب و کتاب جہنم میں ڈھکیلنے والے اعمال ہیں، اور جس کو مفتیوں مولویوں نے جائز قرار دیا ہوا ہے۔ اللہ ان مولویوں کو ٹیلی ویژنوں پہ جو بیٹھ کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ان باباؤں کو، ان مرشدوں کو، ان مولویوں کو اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ جاہل جپٹ لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی علم شرعی نہیں ہے، اور ایسے ایسے پکڑے گئے ہیں جاہل مولوی اور جاہل پیر اور فقیر، جن کے بارے میں جب پتہ چلا تو پتہ چلا یہ کرسچن تھا، یہ مسیحی تھا، یہ کہاں سے اٹھ کر کے ڈاکو تھا، یہ چور تھا، چولے بدل کر کے، بھیس بدل کر کے، یہ ریپسٹ تھا، یہ لوگوں کو قاتل تھا لوگوں کا، اور شکلیں بدل کر کے آگے مسلمانوں میں نیک اور کیا کہتے ہیں بہت بڑا ولی اللہ کا ڈھونگ رچا رہا ہے۔ آج تو الحمدللہ
میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ کا فضل ہے کہ یوٹیوب پہ باباؤں کی فہرست آپ دیکھیں کیسے کیسے جوتے کھا رہے ہیں اور کیسے کیسے ان کی جامہ تلاشیاں ہو رہی ہیں اور کس کس طرح ان کی پگڑیوں کے تار گن گن کر کے لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں کہ یہ پاکھنڈی ہے، یہ ڈھونگی ہے، یہ چور تھا، یہ بدماش تھا. یہ اللہ کا فضل. تو جنت میں عزیزان گرامی ایسے نہیں. حفت الجنت بالمکارہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے. جنت گھری ہوئی ہے ناپسندیدہ چیزوں سے. جناب طویل حدیث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کی خدمت میں رکھوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت بنائی، جہنم بنائی تو کہا جا کے دیکھو جہنم کیسے. پہلے جنت بنائی تو کہا جا کے دیکھو جنت کیسے. جا کے دیکھا جبریل نے تو کہا یار اے اللہ جنت تو ایسا لگتا ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد تیرا کوئی بندہ دنیا میں برا کام نہیں کرے گا، سب جنت میں آنے کی تمنا کریں گے اور سب جنتی اعمال کریں گے. اور جہنم جب بنایا اللہ نے اور کہا جہنم جا کے دیکھ کے آؤ بتاؤ، تو جب جہنم دکھایا تو حضرت جبریل نے کہا یا اللہ یہ تو اتنی سخت ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید تیرا کوئی بندہ بچ جائے اس سے، ورنہ تو سب کے سب اسی میں جانے والے ہیں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ نظریہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ آستھا ہے جس کی بنیاد پر اسلام نے پوری دنیا کے اندر امن اور راحت کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور اپنے لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے. اس کی وجہ سے کہ اگر برے کرو گے، اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا کانڈ ہو گیا. آج دنیا حیرت میں ہے، آج دنیا پریشان ہے، اتنا بڑا کانڈ ہو گیا. ایک کانڈ ہوا تھا 1992 میں، جب اللہ کے اس گھر کو کچھ درندہ لوگوں نے، کچھ بدماش گنڈے دہشت گردوں نے، آتنک وادیوں نے جو کھول چڑھایا ہوا تھا اپنے آپ کو اپنے بزرگوں کے نام کا کہ ہم رام کے پجاری اور فلانے ہیں ڈھکانے ہیں، جبکہ ان کا رام سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں. المہم انہوں نے بابری مسجد کو 1992 کے اندر ڈھا دیا. اور تقریباً 25 سال 30 سال کے بعد اب آ کر کے اس کا کسی وجہ سے بھارت کی اپنی جو ہے اس نے بڑی عدالت نے، سپریم کورٹ نے اس کو ان کے حوالے کر دیا. جنہوں نے توڑا تھا، ظاہر ہے اچھی چیز تھی تو ہمارے حوالے ہمارے انڈر سے لے لی گئی، جب وہ خراب ہو گئی تو پھر اب کیا کر سکتے ہم. لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم یہاں پر رام کے لیے کہیں کوئی جگہ نہیں، تو میں یہ میرا جملہ ہے، معاف کیجئے گا، میرے دماغ میں اچانک ابھی یہ بات آئی ہے کہ رام کو بھی شرن ملی تو رب کے گھر میں ملی. اگر رام کو کوئی زمین پسند آئی تو مسلمانوں کی اللہ کا گھر ہی پسند آیا. ظاہر ہے وہ نیک بندے تھے تو نیک لوگوں کو تو مسجد ہی اچھی لگتی ہے، اس لیے رام للہ نے وہاں شاید جنم لیا ہو. ان بیچاروں کو تو نرک میں جانا ہی ہے، رام سے ان کا کیا لینا دینا ہے. تو یہ اب اس گھر کو بھی جس میں رام آئے، اس گھر کو بھی انہوں نے تہس نہس کر دیا. اللہ تہس نہس فرمائے، بولو آمین. جی ہاں یہ تہس نہس ہوں گی. اللہ کے گھر کو ڈھانے والا، اللہ کے گھر کو گرانے والا اس دنیا کے اندر وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے یہاں یہ در و دیوار یا گنبدیں یہ مسجد ہیں. ارے ان کو بتاؤ اللہ کے نبی نے تو، ہمارے نبی نے، تمہارے بھی نبی ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں. صرف مسلمانوں کے رسول نہیں تھے مدینے والے، بلکہ سب پوری کائنات کے لیے قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے سنسار کے باسیو میں تم سب کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں تم سب کے لیے رحمت للعالمین ہوں. میں تمہیں سرگ کی، جنت کی دعوت دینے آیا ہوں، تمہیں نرک سے نکالنے آیا ہوں، جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں. میں بشیر ہوں، میں نذیر ہوں، جنت کی خوشخبری سنانے والا، اللہ کے غضب سے ڈرانے والا ہوں. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے تھے، صرف مسلمانوں کے نہیں تھے. نہ ہیں آج بھی ان کا پیغام کیا. تو یہ انہوں نے تو ہمیں بہت پہلے 1400-1500 برس یہ بات بتا دی تھی کہ پہلے زمانے کے جو انبیاء تھے، رسول تھے، ان کی عبادتیں ایک مخصوص مقام پہ ہوتی تھیں. لیکن اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں ایک عظیم الشان بات بتا دیتا ہوں، اس کو تسلی ہے، یہ بہت بڑی تسلی اور بہت بڑی بشارت ہے. یہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جعلت لی الارض کلھا مسجدا، پوری روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی.
پوری روئے زمین میرے لیے مسجد ہے. تو مسلمان کے لیے امریکہ بھی مسجد وہاں ہے, چائنا میں بھی ہے, ہر جگہ. الحمدللہ ہمارے لیے در و دیوار کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ہمارے نبی نے جو مسجد بنائی تھی, سورج وہاں سے جھانکتا تھا, برسات ہوتی تھی تو رحمتوں کے قطرے مسجد نبوی کے اس ننگے فرش پر مٹیوں پہ گرتے تھے, جس سے بھیگ جاتی تھی زمین. نبی علیہ السلام انہی ننگی زمینوں پر اپنے سروں کو ٹیکا کرتے تھے. مسلمان مومن اس جگہ پر جہاں سجدہ کرتا ہے وہ اس کی مسجد ہوتی ہے. در و دیوار اٹھانے سے, گنبدوں کے بنانے سے کوئی جگہ مسجد نہیں ہو جاتی. مسجد اس مقام کا, اس جگہ کا نام ہے جس جگہ مسلمان سجدہ کرتا ہے. تمہارا پاور ہے, بنا لو جو بنانا ہے. اللہ کا گھر ہے, تم کسی کی بھی پوجا کرو جب موقع آئے گا. ابھی تک تو عدالتوں نے بھی فیصلے کر دیے, تمہیں بتا دیے. بیچاری عدالت بھی کیا کرے, انہیں بھی خوف ہے کہ بھیا اگر الٹا سیدھا ہوا پورا بھارت خون میں نہائے گا. واللہ بتلا رہا, پورا بھارت خون میں نہائے گا. جن لوگوں سے پالا پڑا ہے وہ بڑے درندے لوگ ہیں. ان کی درندگی کا عالم سب کو پتا ہے. موب لنچنگ ہو, شادی بیاہ میں ہو, دلت لوگوں کو ہو, غریبوں مسکینوں پر ہو, پوری ہسٹری ہے, پوری تاریخ ہے. قریب 1992 کے اندر بابری مسجد کو گرایا گیا, بلکہ مسلمانوں کے 1945-54 میں مسلمانوں کے اس مسجد کے اندر تالا لگوایا گیا. بعد میں 84-83 کے اندر جس بھی پارٹی کا رہا ہو شیلا نیاس کروایا, اس کا ستیاناش ہو گیا. ہوا, اس کی تو بوٹیاں بھی بھارت میں نہیں پہنچی. اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے, اللہ عزیز الانتقام ہے. اس لیے دنیا نے, مسلمانوں نے یہ میسج دیا, اور اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ مسلمانوں نے صبر سے کام لیا. واللہ آج غیر مسلمین بھی تھوک رہے ہیں. بہت بڑے ایک مہنت سے کل نہیں پرسوں انٹرویو ہو رہا تھا, کہاں آپ کو بابری مسجد مل گئی, آپ کو جو ہے آپ خوش ہیں؟ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں, اس نے کہا ہم خوش نہیں ہیں, کیونکہ یہ نیائے نہیں ہوا ہے, فیصلہ ہوا ہے, انصاف نہیں ہوا ہے. یہ تمہارے صبر کا یہ نتیجہ ہے. واللہ بتلا رہا ہوں وہ پچھتا رہے ہیں. ان بیچاروں کو جن ججوں نے, میں ان ججوں کے رحم, قابل رحم ہے وہ, انہوں نے سب کچھ ننگا کر دیا. کیا یہ بابری مسجد کسی کی نہیں ہے؟ یہاں پہلے سے مسجد تھی, یہاں کوئی مندر نہیں تھا, یہاں کوئی کسی کی بت خانہ توڑ کے نہیں بنایا گیا, یہاں کچھ نہیں کیا گیا. یہاں اتنے دنوں سے مسلمان نماز پڑھتے تھے, یہ مسلمانوں کی جگہ, یہ 70 ایکڑ زمین, سب کچھ یہاں غیر کا کوئی تصرف نہیں. یہ سب فلانی تاریخ میں فلانی مورتی رکھی گئی, یہ سارا آپ کو پتہ ہے, ہم سے زیادہ آپ کو پتہ ہے, میں اخبار بتانے نہیں بیٹھا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی ان بیچاروں نے کہا لے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ واقعی بتلا رہا ہوں, آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مسلمانوں کے مرضی کے مطابق اگر یہ فیصلہ ہوتا تو ہندوستان خون کی ندیاں بہتیں, درندے شیاطین باہر آتے جو گھروں میں ترشول لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی جناب علی, جو بھارت کے نام پر اور بھارت بچاؤ کے نام پر جو فوج تیار کی گئی, دیش بچاؤ کے نام پر جو فوج بنائی گئی ہے, خاکی چڈی اور لاٹھی اور ٹوپی ہے کہ نہیں, یہ بھارت بچانے کے لیے نہیں بنائی گئی, یہ مسلمانوں کو ذبح کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. یہ الو بنا رہے ہیں. بہر اللہ ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج دنیا کو یہ میسج گیا کہ مسلمان کتنے صابر ہیں, کتنے مضبوط ہیں. اور ایک بہت بڑا لیڈر یہ کہنے پہ مجبور ہوا, ہندو مہا سبھا کا بہت بڑا صدر, وہ کہہ رہا ہے مسلمانوں نے صبر کیا ہے, اور اس صبر نے دونوں کے چہرے پر زبردست جوتے مارے. جو دو لیڈر ہیں ہمارے بھارت میں جو چلا رہے ہیں پورے دیش کو, ان کے چہرے پر بہت بڑے جوتے مارے. کیوں؟ ان کا کام تھا قتل کروانا. انہوں نے گجرات کے اندر جو ننگا ناچ ناچا ہے وہی ننگا ناچ پورے ہندوستان میں ناچنا چاہ رہے تھے اس کے ذریعے سے. لیکن مسلمانوں, اللہ انہیں جزائے خیر دے, اللہ نے انہیں صبر دیا. ان کے علماء انہوں نے سمجھایا, اللہ کے فضل سے وہ خاموش رہے. معاملات قتل اور خون غارت گری
बहू बेटियों की इज्जत व आबरू तो लुटी रही है, लेकिन ये कसरत के साथ होती, जैसा ये लोग नंगा नाच नाच रहे हैं। लेकिन बहरहाल जुल्म की कश्ती कभी चलती, जुल्म की कश्ती जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, और नाव कागज की कभी चलती नहीं। आज जो भी है नंगा नाच नाच लो, ये बदल लो वो बदल लो, कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह फैसला करने वाला है। हम सब्र करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला। अर्ज करने का मतलब ये कि हमको चाहिए कि मैं मिसाल आपको दे रहा था कि पूरी रूए ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए है। अल्लाह ने हमारे लिए इस दुनिया को बनाया। हर मुल्क मास कि मुल्क खुदाए मान, लोगों ने लकीरें खींची हुई हैं, लेकिन हम इन लकीरों के पाबंद नहीं। हर मुल्क हमारा मुल्क है, क्योंकि हमारे अल्लाह का मुल्क है, ये हमारे अल्लाह की हुक्मरानी है, रब कायनात की हुक्मरानी है। ठीक है, जिसको जैसा करना है वो कर लें। अजीज़ान गिरामी, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम सच्चे और पक्के मुसलमान बने, ऐसे मोमिन बने जो हमें अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी जहाँ हो। शिर्क, जैसा कि मैंने बताया, एक बहुत बुरा अमल है जिससे जन्नत में आदमी नहीं जा सकता। अल्लाह ने जन्नत हराम कर दिया है, उसका ठिकाना जहन्नम है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और इन जालिमों का कोई भी क़यामत के दिन कोई भी मददगार नहीं होगा। ये ना सोचो फलाने पीर साहब का दामन पकड़ के मचल आएंगे और वहां दामनी नहीं होंगे, सब नंगे उठेंगे कब्रों से, जिस्म के ऊपर एक धागा भी नहीं होगा। तो वहां दामन उमन का चक्कर नहीं, ये सब शायरी है, ये सब झूठी तसल्लियां हैं, दुनिया की फरेबकारियां हैं। समझ में बात आई? वहां अकेले अकेले अल्लाह ताला के सामने, जैसे अल्लाह के यहां से आए हो, ऐसे अकेले अकेले अल्लाह के यहां जाना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ने ये जिंदगी दी है, इस जिंदगी के अंदर ऐसे काम करो जिस काम से आप जन्नत को पा सको। इस दुनिया को बनाने संवारने, या इस दुनिया में जो है अच्छा कपड़ा पहनने, अच्छा खाने, अच्छा पीने के लिए अल्लाह ने आपको नहीं पैदा किया है, बल्कि जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद को अपने सामने रखो। अल्लाह पर सच्चा और पक्का ईमान रखो। इस्लाम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, उस इस्लाम को दिल से चाहो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व इत्तिबा करो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जन्नत में चले जाओ। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? ईमान आपका सही होना चाहिए। ईमान के अंदर शिर्क की मिलावट नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाल रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिमुहम्मदिन रसूलन दखलत वजबत लहुल जन्नह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस शख्स ने यूं कहा कि मैं अल्लाह के रब होने पर, मालिक होने पर, और इस्लाम के दीन होने पर, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, पैगंबर हैं, अल्लाह के प्रवक्ता हैं, अल्लाह ने उन्हें मैसेंजर बना करके इस दुनिया में भेजा है, जो इसके ऊपर ईमान लाए और ऐसा कहे, अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो जाती है। जन्नत उसके ऊपर क्या हो जाती है? बस ये पहला उसूल है इस्लाम, कि अल्लाह के दीन इस्लाम पर राजी हो। मन यब्तगी गैर इस्लाम दीनन, अल्लाह ने फरमाया कुरान पे, इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेके आओगे, कोई और धर्म लेके आओगे, लन युक़बल मिन, मुंह पे मार दिया जाएगा, कबूल नहीं होगा। वह फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में खसारा उठाने वाला में से। एक पहला उसूल है, इस्लाम को, रब को के ऊपर ईमान लाओ, इस्लाम को दीन इस्लाम अपना धर्म मानो, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल तस्लीम करो। इसी तरह से जन्नत में जाने का दूसरा अमल यह भी है कि अपने नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खालिस इताअत की जाए, पैरवी की जाए, आपकी ताबेदारी की जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, मेरी उम्मत का हर फर्द जन्नत में जाएगा सिवाय उसके जो इनकार करे। क़ालू मन अबा, लोगों ने कहा अल्लाह के नबी जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? क़ाला मन अताअनी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। वमन असानी फ़क़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की, मेरी बातों को तस्लीम नहीं किया, फ़क़त, तो उसने खुद जन्नत में जाने से गोया इनकार कर दिया। तो अज़ीज़ान गिरामी, जन्नत में जाना है तो आपको सबसे आंखें मोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपना कायद, अपना इमाम, अपना रहनुमा, अपना पेशवा, अपना रसूल, अपना नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खालिस तौर पर अल्लाह के नबी की इत्तिबा और पैरवी करनी है। जब अल्लाह के नबी की हदीस आ जाए तो चूंकि चिराकी, इसलिए उसलिए हम फलाने इमाम के मानने वाले, तू फलाने इमाम का पैरोकार, वो फलाने मजहब का, इस्लाम में कोई न इस्लाम मजहब है और न इस्लाम ने कोई मजहब बनाया है।
اور نہ ہی کسی مومن نے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو، چاہے امام مالک ہو، چاہے امام شافعی، امام حنبل رحمہم اللہ جمیعا، کوئی بھی ہو، انہوں نے کوئی مذہبی نہیں بنایا. ان سب کا دین کون سا تھا؟ اسلام تھا. یہ مسلمان تھے، مومن تھے، ہمیں بھی وہی دین اپنانا ہے. انہوں نے کوئی مذہب نہیں بنایا. یہ سارا پاکھنڈی چیزیں یہ سب دنیا کی بنائی ہوئی یہاں کی ہیں. تو ہمیں خالص طور پر خذوا من حیث ما اخذنا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا وہیں سے تمہیں بھی دین کو حاصل کرنا ہے جہاں سے ہم نے اس دین کو لیا. اسی طرح سے ایک انسان کو اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ اسے نرم مزاج ہونا چاہیے. دیکھیں میں نے یہ بات اب اسٹارٹ کری ہے ہم نے، پہلے میں نے عقیدہ پختہ ہونا چاہیے. عقیدے میں کوئی بھی مفاہمت نہیں ہونی چاہیے. عقیدہ صاف ہو، ستھرا ہو، کوئی میل نہ، کوئی کجی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اس پر کوئی مفاہمت نہیں ہوگی، یاد رکھیے. اور اس عقیدے کی اصلاح، اس آستھے کی اصلاح، اس ایمان کی اصلاح قرآن اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. بس تیسری کوئی چیز بھی اس کے اصلاح کے لیے، کوئی علاج، کوئی دوا فائدہ مند نہیں ہو سکتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. نفع بخش رب کا قرآن ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اپنے عقیدے اور اصلاح، اپنے عقیدے کی اصلاح انہی دونوں چیزوں کی روشنی میں آپ کو کرنا ہے، اللہ آپ کامیاب رہیں گے. اس کے بعد اعمال ہیں، یہ اعمال ہیں کہ آپ کا مزاج نرم ہو، شگفتگی ہو، آپ کے اندر عاجزی ہو، اور آپ کے اندر حلیم الطبعی موجود ہو، جس سے کہ لوگ آپ سے پسند کرتے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ يدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل افئدة الطير. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں. آپ نے مثال کس سے دی؟ چڑیے ذرا سی آہٹ پر چونک جاتے ہیں. جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، یعنی چڑیوں کی طرح ان کے دل نرم ہوں گے، ان کے اندر نرمی ہوگی. یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. تو اسلام جہاں عقیدے کی بات کرتا ہے، عبادات کی بات کرتا ہے، وہیں اخلاقیات جو آپ کے کیریکٹرز ہیں انہیں بہترین سے بہترین بنانے کی دعوت دیتا ہے. یہ اسلام ہے. کیا؟ نرمی پیدا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما یکون فی شیء الرفق الا زانہ وما ينزع من فی شیء الا شان. کہ رفق اور نرمی جس بھی چیز میں پائی جائے وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی اسے خوبصورت بنا دیتی ہے. آپ نرم ہو، نرم مزاجی ہو، آپ کے اندر شگفتگی ہو، ہر چیز خوبصورت ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہی نرمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز سے نکال دی جائے تو وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے، بدشکل ہو جاتی ہے. ہر جگہ سختی، ہر جگہ ڈانٹ، ہر جگہ ٹپٹ، ہر جگہ صرف یعنی منہ بنا کر کے اور جناب علی پیشانیاں سکوڑ کر لوگوں سے گفتگو کرنا، لوگوں سے بات کرنا، یا ایسے یہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اسلام پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو جن کے دل چڑیوں کی مانند ہوں، پیارے ہوں، محبت کرنے والے ہوں. اللہ ہم سب کو اسی طرح سے بنائے. اسی طرح غریبی، فقیری، محتاجی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی فرمایا. حضرت حارثہ بن وہب الخزاعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم يدخل الجنة كل ضعیف متضعف الى آخر الحدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں بتاؤں کہ جنت میں لے جانے والے، جنت میں جانے والے کیسے لوگ ہوں گے، کون لوگ ہوں گے جنت میں جانے والے؟ آپ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے نبی بتلائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ناتواں، کمزور لوگوں کے نزدیک جو کمزور دکھائی رہا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے. بظاہر وہ لگتا ہے کمزور آدمی ہے کچھ، لیکن اللہ کے نزدیک وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، مضبوط ہوتا ہے. کہ اللہ کے نبی فرمایا اگر وہ کسی معاملے میں قسم کھا لے، اللہ سے اگر وہ دعا کر لے یا کسی معاملے میں ڈٹ جائے، قسم کھا لے، تو اللہ اس کے قسم کو سچا کر دکھاتا ہے، اللہ اس کے قسم کو ضائع نہیں فرماتا ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی تھے اس طرح سے، بالکل اڑے اڑے تھے بال، ایسے بیچارے فقیروں جیسے رہتے تھے. ایک دفعہ جنگ میں
صبح سے لے کر محنت کر رہے کئی دن تک، فتح نہیں ہو رہی تھی، قلعہ فتح محاصرہ نہیں ٹوٹ رہا تھا. تو کسی نے کہا ہمارے درمیان وہ فلاں موجود ہیں، پکڑو ان کو کیا کرنا. ان کو بتایا گیا کہ یہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ اگر یہ اللہ سے کوئی عہد کر لیتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کو پورا فرماتے ہیں. تو ان کو پکڑ کے لایا، بولے قسم کھاؤ. کہا کس چیز کی، تم ہم کو کیا سمجھ رہے ہو؟ بولے نہیں، اب بہت دن ہو گیا، بہت ہم لوگ تنگ آ گئے، یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، محاصرہ نہیں ختم ہو رہا ہے، اب تم قسم کھاؤ اللہ پر تاکہ اللہ ہمیں فتح دے. اللہ ہی اب اس سے ہمیں فتح یابی دینے والا ہے. ہمارے ہتھیار، ہماری پاور، ہماری طاقتیں ختم، اب اللہ ہی. جب ان کو پکڑا انہوں نے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور قسم کھائی، اور اللہ نے پھر سب کو فتح عطا فرمائی. تو کچھ ایسے بظاہر لوگ ہوتے ہیں ہمارے درمیان جن کو ہم نہیں سمجھتے اور سمجھتے ہیں کمزور لوگ، بڑے ہم ظلم میں رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ اللہ کے خاص نیک بندے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے کیا کہتے ہیں، ان کے قسموں کو پورا فرماتا ہے. تو یہ بھی ایک عمل ہے. اس طرح سے بھی آدمی کو غریبی فقیری سے برا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کا نیک بندہ بنے، صالح بنے، اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے روزیاں عطا فرمائے. اسی طرح سے شرک سے بچنا اور نماز کو قائم کرنا اور صلہ رحمی کرنا، یہ تینوں چیزیں ایک ایک ٹاپک ہیں، ایک ایک موضوع ہیں جنہیں میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں. شرک کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، تو شرک سے بچیے، شرک سے بچیے. اور سب سے بڑی پہچان میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا حاجت روا مت سمجھو، اللہ ہی ہے. نہ اللہ کے سوا کسی کو اٹھتے بیٹھتے پکارو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی رسول کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی کے صدقے، نہ کسی کے طفیل. سمجھ بات آئی؟ اللہ رب العزت کو پکارو، اللہ تمہاری پکار کو سننے والا. اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارنا شروع کر دیا مدد کے لیے تو خلاص، پھر گئے وہ ساری نمازیں، سارے روزے آپ کے منہ پہ مار دی جائیں. تو شرک نہ کیجیے. نمبر 2، نماز کو قائم کیجیے. نماز ہر مشکل کا علاج ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، ہر دکھ کا علاج نماز ہے. آپ بڑے پریشان ہیں، آپ بڑے سب پریشان نظر آتے ہیں، صاحب یہ ہو گیا، صاحب وہ ہو گیا، وہ فلانا ہو گیا، ہمارا فلانا بیٹا ایسا ہو گیا، ہماری فلانی بیوی ایسی، ہمارا فلانا یہ ہو گیا، ہماری اتنی پراپرٹی ہماری ختم ہو گئی، یہ سب ہماری نماز کی خرابیوں کی وجہ سے. آپ بہترین نماز ادا کریں، وہ کوے کے چونچ والی بھی نماز ہے، صدق دل سے اور صحیح نماز ادا کریں. دیکھا دیکھی نہیں کہ باپ دادے جس طرح پڑھتے رہے اسی طرح نماز پڑھیں، نہیں. باپ دادے جو کھاتے رہے آج آپ کھاتے ہو، ملک مسلم بریانیاں ٹھونس رہے ہو. باپ دادوں نے پلین نہیں دیکھا، لیکن آج جہازوں پہ آپ سفر کر رہے ہیں. وہاں باپ دادے آپ کو نظر نہیں آتے ہیں، ہم کو دکھائی نہیں دیتے. دین کے اندر باپ دادے، ابے فتو تیرا باپ دادے یہ کرتا تھا، فاتحہ دلاتا تھا، تو بھی فاتحہ دلا، تو بھی نظر دلا، فلانے درگاہ پہ چل، چادر چڑھا، پھول پتیاں چڑھا، وہاں میلے پہ چل، وہاں عرس میں چل، وہاں گاگر اڑا، وہاں پہ. یہ باپ دادے کرتے رہے، لیکن باپ دادے دنیا میں آپ کو دنیا میں تو نظر نہیں آتے، دین میں باپ دادے نظر آتے. غلط بات ہے. نماز اس طرح پڑھو جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو. نماز، کسی نے سوال کیا، مولانا صفی الرحمان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت دے. اللہ تعالیٰ ان سے کسی نے سوال کیا کہ مولانا اگر ہم رفع الیدین نہ کریں تو نماز ہو جائے گی؟ اس طرح کے سوالات لوگ کرتے ہیں. رفع الیدین نہ کریں تو آمین زور سے نہ کہیں تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ اس طرح سے. تو مولانا رحمہ اللہ نے بہت پیارا جواب دیا، بہت مختصر اور بہت پیارا. کہا دیکھیں، نماز فرائض اور سنت کی پابندی کا نام. نماز کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ فرائض اور سنن سے. سنن ہیں اس کے اندر، فرائض ہیں، فرض ہیں اور سنن ہیں. اگر آپ سنتیں نکال دیں گے تو نماز میں باقی کیا رہے گا؟ آپ یہ بتائیں. 4 رکن آپ مانتے ہو، رکوع، سجدہ، قیام، قعود. تو کوئی کھڑا ہو جائے، رکوع کر لے، سجدہ کر لے، بیٹھ لے اور خلاص نماز ہو جاتی ہے اسی. تو مولانا نے اس کو یہ جواب دیا، اس طرح نماز نہ پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی مشہور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبی میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، نماز اس نے پڑھی اور پڑھ کر کے جانے کا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پلٹو پھر سے نماز پڑھو، اس لیے تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر جا کے بیچارے نماز پڑھ کے آئے، پھر سلام کر کے جانے لگے. پھر آپ نے جواب دیا سلام کا اور کہا لوٹو اور پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ گئے، پھر نماز پڑھی، پھر آئے سلام کر کے جانے کے. آپ نے فرمایا پلٹو، تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر سے پڑھو. میں کہا اللہ کے نبی اس سے علاوہ مجھے نہیں معلوم ہے کیسے نماز پڑھی جاتی.
جو مجھے جاتی تھی میں ایسے پڑھتا ہوں. تو آپ نے انہیں سمجھایا کہ جب کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو, اور پھر قرآن پڑھو, پھر رکوع کرو تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو, اور اس کے اندر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, ٹھیک ہے, اور پھر رکوع سے جب کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو, پھر سجدہ کرو تو اطمینان, اس طرح اطمینان سے آپ نے. تو یہ نماز کو سینت سینت کر پڑھنے کا طریقہ, چونکہ وہ جلدی جلدی کرتے تھے فٹافٹ, جیسے آج ہمارے یہاں لوگ ہیں کہ پہنچے اللہ اکبر, ایسے فٹافٹ مارتے ہیں. اللہ کی قسم حیرت ہوتی ہے یار, یہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نماز کی چوری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے چور کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سب سے بڑا چور؟ کہا ہاں سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. تو صحابہ نے کہا نماز میں کیسے چوری کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز میں چوری ایسے کرتا ہے کہ آخری وقت میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, جب ٹائم نکلنے والا ہوتا ہے, اور آ کر کے جیسے کوے چونچ کنقر الغراب, جیسے کوے ٹک 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 کر کے چونچ مارتے ہیں, ایسے ہی چونچ مار کر کے اللہ اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ اللہ خیر سلام مسجد سے باہر, پتہ نہیں کون سی اس کی جائیداد لوٹتی جا رہی. اللہ کے بندو, اللہ کے گھر میں آنے سے, آپ مہمان, آپ کسی بڑے آدمی کے ہاں اگر مہمان بن کے جائیں تو کیا آپ ایسے ہی جاتے ہو بڑے آدمی کے گھر میں مہمان بن کے؟ بلکہ آپ کی تو یہ آرزو ہوتی ہے کہ اگر ہم وزیر اعظم, تھوڑا سا اور ٹائم مل جاتا تو وزیر اعظم صاحب کے پاس, صدر صاحب کے پاس تھوڑا اور ٹائم ہو جاتا, تھوڑا نہیں. وزیر نے کہا 3 منٹ سے زیادہ نہیں, خلاص 3 منٹ دے جاؤ. آپ کی کیا ہو, آپ وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں. اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس کے گھر میں جا رہے ہو, اتنی جلدی ہے آپ کو, نکل نکل کر کے بھاگ رہے ہو, جبکہ وہاں اتنے اجر اور اتنے ثواب آپ کے لیے بتائے گئے ہیں. اللہ اللہ اللہ, باوضو ہو کر کے بندہ جب تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اللہ اسے معاف کر دے, اے اللہ اس کے اوپر رحم نازل فرما, اے اللہ اسے برکتیں دے, اے اللہ, فرشتے دعا کرتے ہیں. وہاں سے اٹھ کر کے آپ بھاگ رہے ہیں, مسجدوں میں نہیں جا رہے ہیں. عزیزان گرامی, ہماری تمام پریشانیوں کا عقیدے کے بعد اگر کوئی نمبر ہے بربادی کا, اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں, نماز سے غفلت اور نماز کو صحیح طور پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. اگر ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں انشاءاللہ تعالی ہمارے سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ نماز کی فکر کرو, اللہ آپ کے روزیوں کی فکر کر رہا ہے انشاءاللہ. آپ نماز کو نہ چھوڑو, نماز کو, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز وقت کے جو ہے فرض ہے مقررہ ٹائم کے اوپر, اس لیے نماز. اور اسی طرح سے زکوٰۃ جو فرض ہے, جو غریبوں کا حق ہے, اگر آپ نے اسے لیا ہوا ہے, زکوٰۃ کے آپ وہ ہیں, تو ہر 100 میں 2.5 روپے آپ کو نکال لیں. زکوٰۃ نکالنا یہ فرض ہے. اگر نہیں نکالیں گے تو وہ مال آپ کا نہیں ہے, برباد ہو جائے گا. اس مال کے صحت تحت جیسے انگلی میں کیڑا لگ جائے تو انگلی فوراً کٹوا دی جاتی تاکہ دوسرے حصے بچ جائیں. اگر زکوٰۃ میں سے اگر آپ نے نہیں نکالا اپنے مال میں سے تو وہ گند جو ہے وہ پورے مال کو آپ کو لے کے ڈوب جائے گی. اس لیے زکوٰۃ نکالو, وہ غریبوں مسکینوں تک پہنچاؤ, ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کا, صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو خونی رشتے ہیں, ددیالی, ننھیالی, سسرالی, بیوی کے بھی رشتے, وہ سب کی حفاظت کرو, سب کے ساتھ سب کو جوڑ کے رکھو. اللہ نے جو دیا ہے, چاہے جو ایک گلاس پانی ہی صحیح, ہدیہ دو, تحفے دو, تحادوا تحابوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدیے دو, محبت آپس میں بڑھتی ہے. اپنے رشتوں ناتوں کو جوڑ کے رکھو, بھائیوں کو, بہنوں کو, ان کی عزت کرو, انہیں کھلاؤ, انہیں پلاؤ, ان رشتوں کو. اور یہ نہ سوچو, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو جاتے ہیں ان کے پاس, وہی کترا کے بھاگتے ہیں, وہ نہیں ہم سے ملتے, تو اسی کو تو جوڑنا کہیں گے, اسی پہ تو آپ کو اجر ملتا ہے, اسی پہ تو آپ کو ثواب ملے گا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اراد ان ينسأ له اجره, جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ مٹا دیے جائیں, وَيُوَسَّرُ فِي رِزْقِهِ, اور اس کے رزق میں برکت دے دی جائے, اور اس کی زندگی میں برکت ہو, فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ, تو اسے چاہیے کہ وہ رحم کے رشتوں کو جوڑے. رحم جو ماں باپ کے خونی رشتے ان کو جوڑے, چچا کو, دادا کو, فلاں کو, ٹکا, سب کو جوڑ جوڑ کر کے وہ جمع کرے. یاد رکھ, یہ کام کرو, جنت میں جانے کے اعمال ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی ان تمسکا, یہ ایک شخص آیا تو اس نے پوچھا کہ مجھے ایسا کام بتلائیے
جو مجھے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو، جس سے میں جنت میں چلا جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا، یہی حکم دیا کہ اگر تم جنت میں، اس نے کہا ہمیں جنت سے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے، تو آپ نے اسے فرمایا کہ اللہ کی بندی کو اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. نمبر 1. اور دوسرا آپ نے فرمایا نماز قائم کرو. تیسرا آپ نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو. اور چوتھا آپ نے فرمایا صلہ رحمی کرو. اس نے کہا واللہ میں یہی کروں گا. جب جانے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان تمسک بہا، اگر یہ جو میں نے اسے بتایا ہے اگر اس نے اسے کر لیا تو یہ جنت میں داخل ہوگا. تو جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو آپس میں اس طرح کے کام اللہ کے حق کو اور رسول کے حق کو ادا کرو اور بندوں کے حق کو بھی ادا کرو. اسی طرح سے عزیزان گرامی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فی الجنت غرفا ترى ظهورها من بطونها. حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر نظر آئے، باہر کھڑے ہوں تو اندر کا حصہ نظر آتا ہے. وہ محل ایسے ہیں کہ اگر باہر سے دیکھو تو سب کچھ اندر کا نظر آتا ہے، اور اندر رہو اور باہر کی طرف دیکھو تو باہر کے سارے مناظر نظر آتے. ایسے ایسے محل، ایسی سی بلڈنگیں دنیا میں یار کیا ہے؟ ہمارے پاس ہیں ایسے گھر؟ بولو یہ محل چاہتے ہو؟ بولو اما بولو تو صحیح اللہ کے بندے، ارے بولو زور سے بولو ہاں انشاءاللہ دعا کرو. یہ آپ کے لیے اللہ نے بنایا، شیطانوں کے لیے نہیں ہے یہ آپ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، کافروں کے لیے نہیں ہے یہ اللہ نے مومنوں کے لیے بنایا. اندر بیٹھو تو باہر کا نظر آئے، باہر بیٹھو تو اندر کا نظر آئے. اللہ اکبر. یہ عرابی جو ہوتے تھے بدو، بڑے پیارے بھی ہوتے تھے بیچارے، بھولے بھالے دیہاتی، آج بھی بھولے بھالے. تو عربوں کے جو بدو دیہاتی ہیں بکری بکری چرانے والے، ان کو بدو کہا جاتا ہے. تو ایک بدو صاحب کھڑے ہوئے، انہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو محل ہوگا یہ ہوگا کس کا، کس کے لیے ہے، یہ کون جائے گا اس محل میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ اس کے لیے ہے. سنو کس کے لیے؟ یہ اس کے لیے ہے لمن اطاب الکلام، جو اچھی اچھی باتیں کرے، پیاری پیاری گفتگو کرے، پیاری پیاری باتیں کرے. وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلائے. اللہ نے اسے دیا ہے. فریج میں سینت کے نہ رکھو کہ 2-2 4-4 دن کے سالن کھاؤ. آج یہ بھی بیماریاں ہیں. یہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی چیزیں ہمیں دے دی گئی ہیں. ٹیلی ویژن دے دیے گئے، ڈبے دے دیے گئے، اور جناب علی اللہ سے روکنے والی چیزیں فریج میں. پہلے یہ ہوتا تھا بھائی کھانا پکا زیادہ ہوا پڑوس میں دے دیا، فلاں کو دے دیا، ڈھنگا. ابھی کیا ہے، ارے اچھی بریانی پکی ہے پیک کر لو 15-20 دن، 1-1.5 ہے. گوڈاؤن بھرے، فریج بھری ہوئی ہے ہماری کھانے پینے ہر چیز سے. غریبوں کو کھلاؤ، سب کو دو. اور غریب ہی نہیں، اپنے دوست احباب کو کھلاؤ. غریب کون بولا غریب کھلانے کے لیے؟ غریب تو آج کل ڈھونڈو گے تو جلدی نہیں ملے گا. اپنے دوست احباب جسے آپ جانتے ہو نہیں جانتے ان کو کھلاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے ہے یہ محل جو اچھی باتیں کرے. وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور لوگوں کو اچھا کھانا کھلائے. وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور روزے رکھے، روزوں کی پابندی کرے. کون سے؟ آپ تو رمضانی کی پابندی نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 دن روزے رکھتے تھے، پیر کو اور جمعرات کو. اور مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے. 13 ایام 20 جس کو کہتے ہیں، 13 14 15، یہ مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے. اور ماشاءاللہ یہ سردی کا مہینہ، یہ تو ہمارے اسلاف کہتے تھے کہ یہ ربیع العبادہ، یہ عبادت کا موسم ربیع ہے، آیا ہوا ہے، عبادت کا موسم ہے، چھوٹا دن ہوتا ہے، روزے رکھ لو. اس کی برکت اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا. اتنا بڑا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک روزہ اگر خالص اللہ کے لیے کوئی بندہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 برس کی دوری پر کر دیتا ہے. اتنا تو ایک روزے کی بات، یہ رمضان کی نہیں، عام روزے جو بھی. تو یہ موسم آیا ہے میرے عزیزو،
یہ عبادتوں کا موسم ہے. سلف کہا کرتے تھے دن میں روزے رکھو, رات کو تہجد ادا کر لو. رات لمبی ہوتی, کتنا سو گے, کم از کم کچھ نہ صحیح 8 ہی رکعت پڑھ لو. وضو بنا کر کے 8 ہی رکعت پڑھ کر کے باوضو ہو گیا کہ بسترے پہ سو لو. کتنی اچھی بات ہے یہ. انشاءاللہ تعالی ہم اس کی پابندی کریں گے انشاءاللہ تعالی. جنت میں جانے کا یہی طریقے جو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ان کے اوپر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. ہمارے نبی پر اپنی امت کی طرف سے مکمل بدلہ اللہ عطا فرمائے. کتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں بتلا کے گئے ہیں اور سکھلا کے گئے ہیں. کھانا کھلاؤ, دوسروں کو کھانا کھلاؤ, روزے کی پابندی کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی اور اس بدو کو بتایا. اور ایک اور بات بتائی, سنو, ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصلی للہ باللیل والناس نیام, اور رات کو اٹھ کر کے اللہ کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے جب لوگ خواب خرگوش کے خراٹے لے رہے ہوتے ہیں. جب لوگ سوئے ہوں اس وقت اٹھے, وضو بنائے, اور جو بھی اللہ میسر کرے نماز پڑھے, اللہ سے دعا کرو, رو اللہ سے. اللہ کی قسم, اللہ جو مانگو گے وہ دے گا انشاءاللہ. آپ اللہ کو پہچانو. اللہ کو ہم نہیں پہچانتے, ہم اللہ کی قدر نہیں کرتے, ہم اللہ کے بارے میں بہت بدگمان رہتے ہیں. یاد رکھو, اللہ سے اگر بدگمان رہو گے تو وہی دھتکاریاں ملیں گی, ذلتیں ملیں گی. اللہ سے اچھا گمان رکھو. تمہارا کوئی بھی چیز خسارے میں ہو جائے, نقصان ہو جائے, اللہ سے کہو نہیں یہ اللہ کی مرضی, کوئی بات, قدر اللہ ما شاء. عربوں سے آپ نے سنا ہوگا, اچھے گمان یہ رکھتے ہیں. یہ اللہ سے مانگنے کا ان کو سلیقہ معلوم. ہم تو اپنے باپ سے صحیح ڈھنگ سے نہیں مانگ پاتے, تو ہم اللہ سے کیا مانگیں. بات بھی کریں گے تو ایسے جیسے لٹ مار, بیوی بھی بات کرے گی اپنے شوہر سے تو ایسے جیسے لٹ مار رہی ہو, سلیقے سے بات نہیں کرتی, ڈانٹ کے ڈپٹ کے غصے سے. کیا ملے گا پھر؟ ذلت اور رسوائیاں ایسے ہی ہیں. نہ ہم باپ سے, نہ بیٹا باپ سے صحیح بات کر رہا ہے. اور عرب کو دیکھو, ایک عرب کی عورت, شاید آپ کو خیر کیا, ہمیں بھی تجربہ نہیں ہے, لیکن اپنے دوستوں سے سنتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی لاتا ہے شوہر گھر میں, جزاک اللہ خیر ابا محمد, احیاک اللہ, اللہ بارک, اللہ تجھے برکت دے, اللہ تیری عمر میں برکت دے, تیری زندگی میں برکت دے, تیرے مال میں شکر. اور ہماری بیویاں یہی لائے ہو مارکیٹ میں, تمہیں یہی ملا تھا, اتنی ناشکری. اللہ ہدایت عطا فرمائے. دنیا کی اچھی سے اچھی نعمتیں لے آؤ بھائی, یہی لائے ہو تم, یہی ملا تھا تم کو سلیقہ نہیں سامان خریدنے کا, یہ نہیں تم کو, وہ نہیں تم کو, فلاں نہیں, ناشکری. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ہم جہنم میں زیادہ دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تکفرنا عشیرتکن, تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو, ان کی ناشکری کرتی ہو. نافرمانی مطلب ناشکری بھی اور نافرمانی بھی کرتی ہو. اس لیے عزیزان گرامی, یہ بات خاص طور سے مردوں اور عورتوں سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ان کے لیے بھی ہیں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی جنت میں جانے کا ایک عمل اور بھی ہے. اس حالات کے حساب سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک کی حدیث کے راوی ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین حتی تبلغ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے 2 لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا, پڑھایا لکھایا, پرورش کی, جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصبعہما, قیامت کے دن وہ ایسے آئے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں, ایسے ہی وہ قیامت کے دن میرے بغل میں ہوگا, ساتھ ساتھ ہوگا. اسے اللہ کے نبی کی صحبت ملے گی. بیٹیوں کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان نظر آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بیٹی کو پوچھو کیا ہوا, بیٹی پیدا ہوئی. اللہ کے بندے, بیٹی پیدا اللہ کی نعمت ہے. یہ ان لونڈوں کو کیا کرنا ہے؟ دیکھ رہے ہو آپ بھی لونڈے ہیں کسی کے, بھاگ بھاگ کے آؤ ماں باپ کو چھوڑ کر. وہاں جو مریض ہوتے ہیں ماں باپ کون دیکھتا ہوں؟ تمہاری بہنیں, ہماری بہنیں ہی دیکھتی ہیں, ہماری ہی بیٹیاں دیکھتی ہیں. دیکھتی کہ نہیں دیکھتی؟ ہم تو چھوڑ چھاڑ گئے یہاں گئے, ابا فون کر رہے ہیں بیٹا بیمار ہے, بیٹا چلے آؤ دیکھنا ہے. وہاں کون خدمت کر رہا ہے؟ یہی بیٹیاں کرتی ہیں. عزیزان گرامی, اس لیے بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان بیٹیوں کی حفاظت کر لے,
انہیں پال پوس کے بڑا کر لیں. یہ 2 کا حال یہ ہے, کسی کے پاس 4 ہوں 5 ہوں 10 ہوں تو اس کے لیے تو جنت ہی جنت ہے, اس کے لیے تو جنت ہی جنت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر آپ کو جگہ ملے گی وہاں قیامت کے دن. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمارے ساتھ ہوگا. اس لیے کبھی بیٹیوں سے, ان کافروں مردودوں کی وجہ سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کا مالک, ہماری بیٹیوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ان کے رشتے دے گا, اللہ ان کے لیے اچھی چیزیں لائے گا, اللہ ان کی پالتا, اللہ ان کو. آپ اور ہم کون ہیں؟ ہم تو ایک ذریعہ ہیں. وہ اپنی قسمتوں سے اللہ تعالیٰ اور ان کی وجہ سے اللہ ہمیں برکتیں دیتا ہے. تو یاد رکھو, جنت میں جانا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کی یہ خوشخبری ہے کہ اس طرح سے جنت میں. ایک وضو کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو وضو کے بعد وضو بنانا چاہیے. یہ اس کا فائدہ میں بتاؤں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ معراج کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے, جنت کی جب سیر فرما رہے تھے, تو وہاں پر جب سیر کر کے واپس آئے تو بلال بیچارے, حضرت بلال کو کیا معلوم کہ آج کی رات کیا کیا حادثے ہوئے اور میرے نبی کہاں کہاں گئے. فجر کی نماز اذان ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, خیر وہ تو مدینے کا واقعہ ہے, لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بلال سے پوچھا کہ بلال یہ بتاؤ کہ تم کون سا عمل کرتے ہو کہ جب میں جنت کے گلیوں کی سیر کر رہا تھا تو میں تمہارے پیروں کی آہٹ اپنے آگے آگے سن رہا تھا کہ تم میرے آگے آگے چل رہے تھے. تو حضرت بلال رونے لگے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی, اتنی بڑی خوشخبری کہ ایک تو جنت اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے. رونے لگے. کہنے کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں, بس مجھے یہ چیز پسند ہے کہ جب میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں نفل, یعنی تحیۃ الوضو سمجھ لیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی وجہ ہے کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے پیروں کی آہٹ سنی. چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں میرے عزیزوں, لیکن جنت میں پہنچانے والے اعمال ہیں. اللہ تم سے یہ نہیں چاہتا کہ تم جا کے پہاڑ ڈھکیلو جنت میں آ جاؤ نا. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے تم سے کہ تم اللہ کو پکارو اٹھتے بیٹھتے, اللہ کو یاد رکھو, اللہ تمہیں یاد رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح سے یتیم کی کفالت کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافل الیتیم, یتیم کی جو کفالت کرتے ہیں وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے. اور وہی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی, اس انگلی کو ملایا اور کہا جو یتیموں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھے, جو یتیموں کی کفالت کر لے, قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے رہیں گے. کتنا بڑا درجہ اور کتنا بڑا مقام ہے یہ, اور جنت میں جانے کا کتنا بہترین آئیڈیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول جنت میں جانے کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو اگر پیسے دیا تو آپ مسجد بنوائیں, اللہ کا گھر تعمیر کریں. جس نے بابری مسجد توڑی اس کا نام کیا ہے؟ عمر نام ہے نا, اس کا نام پہلے کچھ اور تھا, عامر نام ہے اس کا, عمر, اس کا نام بلبیر سنگھ تھا. اس کی فوٹو بھی آئی ہے کہ گنبد پر پہلے چڑھ کر اس نے ہتھوڑا مارا. وہ اس نے کہا بھی کہ میں نے ہتھوڑا مارا. اللہ نے اسی کو ہدایت دے دی, وہ تو اس کی مرضی ہے, وہ جس کو چاہے دے دے بھائی. جنت اس کی ہے, جس کو چاہے جنتی بنا دے. اس کو اللہ نے کلمہ, یہاں ہمارے پاس 2 بھائیوں نے کلمہ پڑھا ہے, شیخ نے بتایا کہ ماشاءاللہ ہندوستان کے ہیں, خیر کہاں کے ہیں یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن الحمدللہ اللہ نے انہیں جنت کے لیے منتخب کر لیا اگر ان کا ایمان اسی طرح سے پکا رہا اور وہ ثابت قدم رہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو اس آفس میں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور اللہ کے فضل سے وہ جنت میں آنے کا انہوں نے ٹکٹ لیا ہے, کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ تو جنت میں آنے کا ٹکٹ ہے نا, جنت میں آنے کا ٹکٹ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی مکہ مدینہ میں ہماری انٹری نہیں ہوتی, ہمارے ملک میں, حالانکہ ان کے باپ کا ملک نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں. کہنے کی بات تو کچھ بھی آدمی کہہ لے, رہنے کو گھر نہیں ہے, سارا جہاں ہمارا والی بات ہے, خود کرائے کے مکان پہ رہتا ہے, نصیب نہیں ہے گھر, اور کہتا ہے ہمارا بھارت ہمارا ہے. پہلے تو زمین تو لے لے. وہ کہتے جی مکہ مدینہ میں ہم کو کیوں نہیں جانے دیا جاتا, ہم تو یہاں یہ فلاں جاتے ہیں, ہم تو یہ کرتے ہو.
بھئی مکہ مدینے میں ہر جگہ جانے کے کچھ اصول اور آداب ہیں. آپ اپنے پڑوسی ملک سری لنکا چلے جائیں, بغیر پاسپورٹ کے آپ جا سکتے ہیں؟ آپ امریکہ جا سکتے ہیں بغیر پاسپورٹ کے, بغیر ویزے کے؟ بولیے. آپ پاکستان یا پاکستان کے لوگ ہندوستان یا ہندوستان کے لوگ پاکستان بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں؟ پڑوسی ملک ایک ہی ملک کے اندر رہتے تھے نہیں جا سکتے. بنگلہ دیش نہیں جا سکتے, ہے کہ نہیں؟ سعودی عرب تو خیر بڑی دور کی بات ہے. پڑوس میں نہیں جا سکتے بغیر ویزے کے اور بغیر پاسپورٹ کے. جانے تو بغیر ویزے بغیر پاسپورٹ کے, کیوں نہیں جانے دیتے؟ زمین ہے, سب ایک جگہ ہے, برابر ہے. بہت بڑا دل ہے تو یہی کھول کے دکھاؤ. مکہ مدینہ تو بڑی دور کی بات ہے. یہاں بھی آ سکتے ہو, کون منع کر رہا ہے؟ یہاں بھی آؤ, ویزا لے کے آؤ. اور مکہ مدینہ کے لیے اسپیشل ویزا ہے, اور وہ ویزا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, ویلکم ٹو مکہ. کون منع کرتا ہے؟ تمہارے کسی کا باپ کا نہیں ہے, لیکن یہ ویزا تمہارے پاس ہونا چاہیے. آؤ مکہ میں رہو, کھاؤ پیو, تم بھی فیض اٹھاؤ نا, یہ ویزا لے کے آؤ. لیکن نہیں, یہ نہیں ہوتا. تو ایسے ملچ اور گندے لوگوں کو کوئی اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہم تو وہاں نہیں اجازت دیتے ہیں اپنے ملک میں کسی ملچ کو, گندے کو مسجد کے اندر ہاتھ داخل ہونے کا. تو یہ تو بہرحال بہت بڑا پوتر استھان ہے. تو اس طرح سے مسجد جو اللہ کا گھر ہے, جو ابھی جس کے بارے میں میں نے بتایا کہ اللہ نے اس بندے کو ہدایت دے دی, اس نے اب تک اس نے کا عہد لیا. جب وہ کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا, اللہ نے اسے اسلام کی دولت میں اس نے کہا ہم نے بابری مسجد توڑنے میں حصہ لیا. اس کے کار سیوک تھے, 3 آدمی تھے, اور تینوں دوست. انہوں نے کہا ہم اپنی زندگی میں اب مسجد ہی بنوائیں گے. اب تک انہوں نے 100 مسجدیں بنوائی. سوچیے کتنی, 100 مسجدیں چندہ کر کے. اللہ نے مسلمانوں کو بہت دیا ہے بھائی. مسلمان کمزور نہیں, الحمدللہ. ہم چھپ کے مل رہے ہیں تو کمزور مت سمجھ. پھلدار شاخ ہو تو لچکتی ضرور ہے. جن شاخوں میں پھل ہوتے ہیں وہ لچکتے ہیں. ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے, ہمیں اپنے مٹی سے پیار ہے, ہمیں اپنے دیش سے پیار ہے. ہم خون خرابہ نہیں چاہتے. ہم عزت چاہتے ہیں, رفعت چاہتے ہیں, تعلیم چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں, راحت چاہتے ہیں, اور لوگوں کو امن و راحت کی طرف بلاتے ہیں. بھلا نیک بنا, شرابی نہیں بناتے, زانی نہیں بناتے. پکچریں بنواؤ تم, ذلیلو, شراب کے لائسنس دو تم, رنڈیاں طوائفوں کے چکلے مردودو وزیرو کھلواؤ تم, تاش اور گیم اور سود کے اڈے بنواؤ تم, سب کچھ تم کراؤ. پورے پٹرول کے سارے ڈرم پورے ملک کے اندر تم پھیلاؤ, ماچس لگاؤ تم, اور الزام دو مسلمانوں کو کہ مسلمان جو زنا سے روکتے ہیں, جو شراب سے روکتے ہیں, جو سود سے روکتے ہیں, جو تاش کی پتیوں سے روکتے ہیں, جو ڈرگس اور ہیروئن سے روکتے ہیں, جو بےحیانیوں سے روکتے ہیں, جو پردے کا حکم دیتے ہیں, حجاب کا حکم دیتے ہیں, حفاظت کا حکم دیتے ہیں, امن کا حکم دیتے ہیں, لوگوں کو صداقت اور سچائی کی تعلیم دیتے ہیں, جھوٹ سے جہنم کی وعیدیں سناتے ہیں, لوگوں کی بہو بیٹیوں کی طرف بری نظروں سے دیکھنے سے منع کرتے ہیں. جو لوگ یہ تعلیم دیں وہ ٹیررسٹ ہیں, وہ دہشت گرد ہیں, وہ امن نہیں چاہتے, وہ راحت نہیں چاہتے. تو ذلیل سب کچھ کر کے بہت بڑا امن کا پیغامبر بن رہا ہے. لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر, اور اللہ انہیں ہدایت دے یا اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے. بولو آمین. یہ حکومت چلائیں گے جنہیں اپنے گھر کی بیوی نہیں سنبھالنا آتی, نہ جانے کہاں ٹھوکریں کھا رہی ہیں غریبوں. تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عزیزان گرامی, اللہ کے رسول جنت میں جانا چاہتے ہو, اللہ نے اگر پیسے دیے مسجد بناؤ. اب مسجد ڈنکے کی چوٹ پہ بناؤ. ہمارے یہاں ایک چیز بہت بری چیز ہے, خاص طور سے ادھر گاؤں میں ایک مسجد ہے, اب کوئی رہتا ہے آدھا کلومیٹر, کوئی رہتا ہے اس کونے پہ, کہتے نہیں 2 مسجد مت بناؤ, 3 مسجد مت بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں پارٹی بندی ہو جائے گی. پارٹی بندی جو ہے گی وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے بیچارے, کہاں آدھا کلومیٹر دور سے کہاں فجر سے آئے گا نماز پڑھنے کے لیے. اس لیے اسے اپنے محلے میں بنا دے, تو انہیں اپنے محلے میں بنا دے. تو ایک مسجد نہیں 4 مسجدیں بناؤ, اس کونے پہ بناؤ, اس کونے پہ, تاکہ سہولت کے ساتھ بڑے بزرگ بوڑھے سب لوگ جا کر کے نماز کو ادا کر لیں جماعت کے ساتھ. عورتیں بھی آئیں, بچے بھی آئیں, انہیں مسجد سے محبت پیدا ہو. نہیں, بس ایک مسجد رہے گی, چاہے بارش ہو, چاہے پتھر گرے, چاہے کیچڑ ہو, چاہے کچھ بھی ہو, بس وہیں آنا ہے. اس لیے ہمارے گاؤں میں دیکھیے صرف بوڑھے جاتے ہیں, جوان تو ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے, کوئی نہیں جاتا نماز. مسجدیں ویران پڑی. تو مسجد بناؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا مسجدا للہ تعالی, جس نے مسجد اللہ کے تعالی کے لیے بنائی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بن اللہ
लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाता है। तो अगर जन्नत में घर चाहिए तो मस्जिदें बनवाओ। सड़कों के ऊपर, रोड के ऊपर बहुत सारे गाड़ियां आती हैं जाती हैं, कोई आपकी ज़मीन है नहीं तो ख़रीद करके वहाँ रोड के ऊपर मस्जिद बनो। जैसे सऊदी अरब में देखो, चलते चलते कहाँ हम्माम है, टॉयलेट है करना, गाड़ी रोकी, बाजू में खड़ा किया, मस्जिद है, वहाँ नमाज पढ़ी, फिर आगे बढ़ गए। ऐसे अपने मुल्क के अंदर ऐसे इलाके में जहाँ मुस्लिम आबादियाँ हैं और लोग आते और जाते हैं, वहाँ भी मस्जिदें बनाओ। मस्जिदों की ज़रूरत है। गाँव गाँव बहुत सारे ऐसे गाँव हैं बेचारे अभी तक वहाँ मस्जिद नहीं है। मलिहाबाद से आज ही मेरे पास फ़ोन आया, फ़ोन भी आया है, मैसेज भी आया। कहाँ? लखनऊ, मलिहाबाद एक महल्ला, एक जगह है। लखनऊ वाले अगर होंगे तो उन्हें पता हो। उन बेचारों ने कहा कि साहब यहाँ मस्जिद नहीं है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, हमारे लिए मस्जिद नहीं है, कोई 15 या 10-15 लाख रुपया जमा हुआ है और कुछ ज़रूरत है, आप हमारी मदद करवाएं लोगों से कह करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊंगा लोगों को, अगर जिसको देना होगा वो आप तक पहुंचाएगा। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मतलब यह है कि मस्जिदें तामीर करवाएं, अल्लाह का घर हैं और जन्नत में अपनी जगह बुक करवा लें। इसी तरह से अज़ीज़ान गिरामी, अपने ज़ुबान की और अपने शर्मगाह की हिफाजत करना, ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं यज़मुनु लिमा बैन लहियैहि व बैन रिजलैहि, जो अपने मा बैन लहियैहि, दाढ़ी के बीच, दाढ़ के बीच में ये ज़ुबान जो इसकी हिफाजत की ज़मानत है, वो मा बैन रिजलैहि, और जो दोनों टांगों के दरमियान की यानी शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत है, अल्लाह के नबी फरमाया अज़मनु लहुल जन्नह, तो मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ। ज़ुबान की हिफाजत कर लो और अपने आबरू की हिफाजत कर लो, जन्नत की गारंटी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। कुरान को उसका हक देना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याती साहिबुल कुरान युकालु लिसाहिबिल कुरान, क़यामत के दिन को साहिब जो कुरान है उससे अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, इज़ा दखल जन्नत, जब वो जन्नत में दाखिल होगा तो अल्लाह फरमाएगा इक़रा वसअद, इक़रा वसअद, कुरान पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, जहां तेरा कलाम पाक पढ़ना बंद होगा वही तेरी मंजिल होगी। जन्नत में एक कोई ना समझो कि बस एक ही दर्जा है, वहाँ कई फ्लोर हैं और वहाँ भी 5 स्टार, 9 स्टार, 11 स्टार, पता नहीं। आप ये ना सोचो सारी जन्नतियों को सारी नेमतें मिलेंगी, नहीं नहीं। अमा शहीदों को तो पता है, शहीदों को 70 हूरें मिलेंगी। कितनी? 70 हूरें। हमको तो 1-2 मिलेंगी, 2 मिलेंगी। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। कोई बदकिस्मत औरत थी, कोई बता रहा था, अल्लाह ही बेहतर जाने, गलत या सही, क्या बरतानिया में कहा कि मैं तो अगर अपने शौहर को जन्नत में किसी हूर के साथ देख ली तो मैं चप्पल लेके मारूंगी। किसी ने मुझसे कहा शेख ऐसी बात है, मैंने कहा उस जलील को बोलो तू जाएगी, तू देखेगी अपने मर्द को, है तू जाएगी जन्नत में तो अपने मर्द को देखेगी कि वो कितनी हूरों के पास है। तो ऐसी भी कुछ औरतें होती हैं जहनियत तौर पर, उनको क्या है, बस वही जहनियत की मैंने शौहर पर कब्जा कर रखा है, क्या ये मेरी प्रॉपर्टी है, तेरे बाप की प्रॉपर्टी है क्या, वो उसकी मर्जी है। उसे अल्लाह ताला ने 4-4 का हुक्म दिया है, वो 4-4 की प्रॉपर्टी है। तो यही है कि वो तेरी खुशकिस्मती को बेचारा नहीं कर रहा, तो तू अकेले 4-4 का हिस्सा दबा रही है। क़यामत के दिन तो खैर सही नहीं रहेगी तो तुझे भरना पड़ेगा, वरना तो 4-4 का हक है कि नहीं। अब बोलो यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, तुम्हारा इतनी आवाजें जो चुप हैं, ऐसा लगता है बीवियां सुन रही हैं। अरे जिनकी फैमिली हो, खैर बाजों में तो अपनी फैमिली ही पार्सल कर रही है, इसी खौफ से अल्लाह ही खैर फरमाए। खैर तो अर्ज करने का मतलब ये है कि जो है ऐसा ये है, ऐसे भी कुछ क्या कहते हैं बुद्धू टाइप की औरतें होती हैं, जाहिल, अल्लाह उन्हें हिदायत फरमाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज्जत से कुरान अपने बच्चों को हिफ्ज़ करवाओ, खुद भी कुरान याद करो, खुद भी याद करो, ताकि जब जन्नत में जाओ तो कम से कम बुलंद दर्जा मिले। बहुत सारी नेमतें, बहुत सारे लोग महरूम रहेंगे। जो लोग, जैसा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो मर्द रेशम के कपड़े यहाँ पहनते हैं, क़यामत जन्नत में वो रेशम नहीं मिलेगा। जो लोग जो है सोने के बर्तनों में पानी पीते हैं या खाना खाते हैं, वहाँ जन्नत में उनको सोने के कंगन या सोने के बर्तन उनको नहीं मिलेंगे खाने। तो बहुत सारी नेमतों में अल्लाह के नबी ने बतलाया है कि जो यहाँ करते हैं अगर वो जन्नत में गए तो इस नेमत से वो महरूम रहेंगे। जो लोग शराब पीते हैं वो जन्नत में अगर गए भी तो वो शराब से महरूम रहेंगे। जो शराबन तहूरा है
जो अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए तैयार कर रखी है, उससे महरूम रहेंगे। तो अल्लाह ताला बहरहाल इसीलिए इन तमाम सब चीज़ों से बचिए और इसी तरह से कुरान को हिफ्ज़ कीजिए, कुरान को हिफ्ज़ कीजिए। और इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम व अतिमुत तआम व वसिलू वसल्लू वन्नासु नियाम तदखुलूनल जन्नह बिसलाम, कि ऐ लोगों सलाम को आम करो, सलाम करो लोगों से, जिससे भी मिलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलाम, जिससे भी मिलो। अल्लाह के नबी ने फरमाया पहचानो न पहचानो सबसे सलाम करो। अफ़शुस सलाम बैनकुम, सलाम सलामती हो तुम्हारे ऊपर, सलाम को बनेगी मदीना मदीना। आजकल लोग ऐसे नहीं सलाम करते हैं, एक दूसरे मिलते हैं कहते मदीना मदीना। जैसे हमारे यहाँ गैर मुस्लिमीन अब जो है फालतू नाम ले लेकर के फला फला सलाम करते हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सलाम को आम करो लोगों को, सलामती को। इसी तरह से खाना खिलाओ लोगों को, और नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हों, तदखुलू फिल जन्नति बिसलाम, सलामती के साथ जन्नत में चले जाओ, सलामती के साथ जन्नत में। तो सलाम को आम करना भी इंसान को जन्नत में ले जाने का अमल है। बहू हो, सास हो, बेटी हो, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, जब भी आप घर में जाएं सलाम करें। घर से बाहर निकले सलाम, बाहर निकले सलाम करते हुए बाहर निकले। हमारे यहाँ जो सांसें होती हैं, अल्लाह उनकी सांस सलामत रखे, वरना वो तो जालिमों से भी बदतर हो जाती हैं बहुत सारी सांसें। और बहुत सारी बहुएं तो उनके लिए दुआएं करती हैं, और जो यहाँ आ गई हैं उनकी तो हरी हरी है, क्योंकि यहाँ ना कोई सास है, ना कोई ननद है, ना कोई छेड़खानी करने वाला है। मस्त ही मस्त जिंदगी उनकी, दुनिया भी जन्नत, पता नहीं अमल रहा तो जहाँ वहाँ भी जन्नत मिल जाए, अल्लाह ही खैर करे, है कि नहीं। तो सासों तो, लेकिन सास होती हैं कि घर में बहू अगर आई भी कहीं से, बाजार से या कहीं महल्ले से, तो ये नहीं कि लाओ सलाम करें घर में, ना, बहू ही आके सलाम करें। और बाज़ इलाकों में तो मुस्लिम घरानों का रूल ये है कि सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद सास और ससुर के आगे कदम बोसी करना, वल्लाह बदला कदम बोसी करना। एक दफा वाकया मेरे सामने ऐसा आया, अल्लाह के फजल से, मेरी ससुराल बेंगलोर है, तो वहां पे मैंने देखा कि एक शख्स दाखिल हुआ और दूसरा शख्स बाकायदे उसके कदम पे जा कदम चूम रहा है, लेट के यारो। फिर मैंने कहा ये क्या हो रहा है? ये बोले कदम बोसी हो रही है। मैंने कहा औज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये कौन सी कदम बोसी? इस्लाम में ये जायज नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। आज भी ये हमारे बैठे हैं इब्राहिम भाई, पता होगा आंध्रा उधरा में है कि बाकायदे बहुएं सुबह ना आए तो उनकी तो लानत हो जाए बेचारी। हाँ जनाब, आके बाकायदे कदम बोसियां करती हैं सास की और अपने ससुर की। ये हराम है इस्लाम के। ये क्या है? पहले ज़माने में नवाब थे, कॉर्निश बजा ला गए। कॉर्निश कहते हैं फर्शी सलामी किसको। आज भी बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ये हराम है इस्लाम के अंदर। सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैकुम, मुसाफा कीजिए, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहीं तो वैसे ही अस्सलामु अलैकुम भी काफ़ी है। मरीज़ की इयादत करना ये भी जन्नत में जाने का सबब है। इसी तरह अल्लाह की रज़ा के लिए इल्म हासिल करना ये भी जन्नत में जाने का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे कि आप लोग यहाँ आए इल्म हासिल करने के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन, जो आदमी इल्म हासिल करने के लिए सफ़र करता है, इल्म के लिए आता है, अल्लाह सहलल्लाहु लहू तरीक़ल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान फरमा देता है। तो ये जन्नत के रास्ते आपके लिए तो इल्म हासिल करना। इसी तरह कलमे शहादत वज़ू के बाद, अब वज़ू के बाद कलमे शहादत जो है पढ़ना, ठीक है। हाँ जो है वज़ू के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल मुतताहिरीन वजअलनी मिनत तव्वाबीन। ये दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये दुआ पढ़ ले, फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नति समानिया, जन्नत के सारे 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यदखुलु मिन अय्यहा शाअ, जिस दरवाजे से वो दाखिल होना चाहे उससे दाखिल हो जाता है। कितना आसान है। आप ये भी देखिए ना, वज़ू बनाइए तो क्या कहिए,
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन व जअलनी मिनत तव्वाबीन अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ठीक है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप जो है इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने का एक और तरीक़ा ये भी बतलाया है कि जिसमें यह है कि माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप की खिदमत करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ा ही बदनसीब है वो शख्स जो अपने बूढ़े माँ बाप को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत में हासिल करे। निहायत बदनसीबी की बात है। इसलिए अजीज़ान गिरामी, आप भी एक दिन बूढ़े होंगे, आपके वालिदैन भी बूढ़े हैं, आपकी पूरी कमाई। एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, उसने कहा अल्लाह के नबी, मेरा बाप मेरी पूरी कमाई ले लेता है और खर्च कर देता है, मैं बड़ा परेशान हूँ, जो भी खर्चा होता है दे देता हूँ, वो सब ज़ाया कर देता है। वो बहरा अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है। आपने किसी को भेजा और कहा कि इनके वालिद को बुला के लाओ। मारूफ थे उनके वालिद, अल्लाह के नबी भी जानते थे। आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बात करना जो बात तुम रास्ते भर सोचते आए हो, वो बात बताना। और अल्लाह के नबी जाहिर है वो समझ गया बूढ़ा कि ये शिकायत हुई अल्लाह के नबी के पास, तो वो शायर भी थे, उन्होंने शायरी में अपनी बात करी। अरबी की शायरी वगैरह, उसका तर्जमा मफहूम मैं आपको बताऊं कि अल्लाह के रसूल साहब से कहने लगे अल्लाह के नबी, क्या ऐसा नहीं था कि जब ये पैदा हुआ था तो कमज़ोर था, ये न खा सकता था, न पी सकता था, न चल सकता था, न फिर सकता था। मैं उस वक्त ताकतवर था, मजबूत था, मैं कमाता था, मैं मेहनत करता था, मैंने सर्दी गर्मी धूप सब साया बर्दाश्त कमा के लाता था, फिर ये दूध पीता था, ये खाता था, ये पीता था, फिर हमारी ही कमाई से ये पला है, बढ़ा है, ताकतवर बना। मेरी उंगली पकड़ के जब ये चलना नहीं जानता था, मैंने इसे चलना सिखाया, उस वक्त मैं ताकतवर था। मैं अपनी पूरी कमाई इसी के ऊपर खर्च किया, मैं ताकतवर था। फिर अपनी कमाइयां सर्फ करके मैंने इसे ताकतवर बनाया, और इसे ताकतवर बनाते बनाते मैं खुद कमजोर हो गया। इसे ताकतवर बनाते बनाते मैं खुद ही कमजोर हो गया। अब अल्लाह के नबी मेरी जरूरतें हैं, अब मैं कमजोर हूं, ये ताकतवर है और मेरी जरूरत को ये पूरी नहीं कर पाता, क्या मैं इसकी जरूरत को नहीं पूरी करता था? ये बातें वो कह रहे थे और अल्लाह के नबी करीम के आंखों से आंसू का आंसू जारी थे, आप रो रहे थे। जी जनाब, ये बाप होता है। ये कौन होता है? ये बाप होता है जो तुमसे खुल के बहुत सारी बातें नहीं कर सकता, जो तुम्हें देखकर दिल ही दिल में मुस्कुराता है, तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की कि तुम्हें खुश होकर वो खुश होता है। वो अपने ख्वाब सोचता है तुम्हें देखकर, बड़ा होकर अपने बच्चे को जवान तवाना देखकर वो कह नहीं सकता कुछ। ये बाप होता है, उसकी कदर करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़के से कहा और उन बुजुर्ग से भी कहा कि अल-वलदु, ये इस हदीस की शान नुज़ूल यही है कि आपने फरमाया अल-वलदु व मालुहु लिअबी, बेटा जिस तरह अपने बाप का होता है, बेटे का सारा माल भी उसके बाप का होता है। जी, वो चाय बनाए नोट जलाकर या कुछ भी करे, तुम्हारी कमाई उसकी है। तुम्हें अगर चाहिए अपने बाप को मनाओ, समझाओ, हमें भी जरूरत है, ये जरूरत, वो आपस में राजी बारजा। ये नहीं कि डांट कर डपट कर उसको अलग करके बीवी को माँ को भी ना। आज तुमने उन्हें बरामदों में बिठा रखा है, उनके कमरों पर तुमने कब्जा किया है, उन्हें तुमने एक गिलास पानी के लिए उतरते हराम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिलाक है वो शख्स, बर्बाद है, बदनसीब है जो अपने बूढ़े वालिदैन को पाए और जन्नत ना हासिल करे और जन्नत में दाखिल ना हो। अगर माँ के पैरों के नीचे जन्नत है तो बाप उसका दरवाजा है, याद रखो। सब कुछ माँ नहीं होती, बेशक माँ का हक ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लोगों ने बाप को तड़ीपार किया हुआ है, बाप के बारे में कुछ नहीं। वो दरवाजा है, तुम जन्नत में जा ही नहीं सकते जब तक वो दरवाजा खुलेगा। समझ बात आई? इसलिए दोनों का हक है और दोनों के हकों को पूरा करो। और आपस में इस तरह से बीमार, ये भी जन्नत में जाने का एक सबब, जो बीमारी आए, कोई भी बीमारी आए तो सब्र करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पास एक
محترمہ آئیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے مرگی کی بیماری ہے. کہا کہ مرگی کی بیماری ہے. تو آپ نے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ تمہیں اس پر جنت دے گا، اللہ تمہیں اس پر جنت دے گا. کیا تمہیں نہیں پسند ہے کہ تم جنت میں جاؤ اگر اس کے اوپر صبر کر لو؟ تو انہوں نے کہا ہاں پسند ہے، بے شک میں پسند ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ جب مجھے یہ بیماری آتی ہے، مرگی جانتے ہیں نا سب لوگ سمجھتے ہوں گے، تو میرا سطر کھل جاتا ہے، اللہ کے نبی میں برہنہ ہو جاتی ہوں. تو آپ یہ دعا کر دیں کہ کم از کم یہ برہنگی نہ ہو، اس سے میں بچی رہوں، ورنہ میں صبر کروں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں تم ننگی نہیں ہو. تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اور صبر کرنے کی تلقین کی. اسی حالت میں ان کی وفات ہو. تو کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی بیماری اگر آئے اور دوا علاج کروانے کے باوجود بھی اگر صحیح نہ ہو، صبر ہو. آج کل بہت ساری بیماریوں کے لوگ مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اگر اللہ کے لیے آپ صبر کریں، شوگر کی بیماری ہو گئی، بلڈ پریشر کی بیماری ہو گئی، یا جو بھی بیماریاں اللہ ہم سب کو، کینسر کی بیماری ہو گئی، یا بہت سارے بیچارے بیماریوں میں ہیں، کوئی نہ کوئی کسی نے صبر کرو اور اللہ سے امیدیں اچھی رکھو. انشاءاللہ اس کے بدلے اللہ جنت میں جگہ دے گا انشاءاللہ. یہ بھی خیر ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ خیر ہے. اسی طرح سے خاتون کا، بیویوں کا اپنے شوہروں سے محبت کرنا، یا زیادہ بچوں کو جنم دینا، تکلیف اٹھانا، یہ اور یا شوہر ظالم ہے، شوہر کے ظلم پر صبر کرنا، یہ بھی جنت میں جانے کا سبب ہے. یہ خواتین کے لیے اس میں اور ہم سب کے لیے بہت بڑی اس میں نشانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم برجالکم من اہل الجنہ قالوا بلی یا رسول اللہ قال النبی فی الجنہ والشہید فی الجنہ والصدیق فی الجنہ والمولودۃ فی الجنہ الی آخرہ والمولود فی الجنہ، اور آخری حدیث. ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے کیا میں تمہیں جنت میں جانے والے مردوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں، بتلائیے. تو آپ نے فرمایا نبی جنتی، شہید جنتی، صدیق یعنی سچ بولنے والا جنتی، پیدا ہوتے ہی فوت ہونے والا بچہ وہ بھی جنتی، اور دور دراز سے اپنے بھائی کو محض اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے زیارت کرنے والا، جانے والا زیارت کے لیے، دیکھنے کے لیے، وہ بھی جنتی. یہ اس طرح مردوں کی فہرست اللہ کے نبی نے فرق بتائی کہ یہ جنتی. پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت میں جانے والی عورتوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ نے کہا کہ بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں جو بیویاں ہیں وہ جنتی، زیادہ بچوں کو جنم دینے والی، اور ظاہر ہے عورت جب بچہ جنتی ہے تو وہ ایک انسان سے نکلتا ہے، ایک انسان سے نکلتا ہے، اور ایک عورت کی اس تکلیف کو، اس درد کو وہی جانتی ہے، کوئی دوسرا نہیں جان سکتا. اس میں وہ صبر کرتی ہے، اس میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے. گویا کہ وہ موت سے دوبارہ، موت کے پاس جا کر دوبارہ پلٹ کے آتی ہے اور ایک انسان کو اپنے گود میں لیتی ہے. وہ تو تکلیف جو اٹھاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی جنتی ہے. اسی طرح وہ نیک عورت جس کا شوہر اگر اس سے ناراض ہو جائے یا اس کے اوپر ظلم کرے، لیکن وہ عورت کہے کہ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جاتے، جب تک آپ مجھ سے راضی اور خوش نہیں ہو جاتے. بھلے وہ شوہر ظالم ہے، اس ظلم کے باوجود بھی وہ یہ اس کے ساتھ رویہ رکھتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی جنتی. اللہ. تو جب ظالم کے ساتھ عورت کا یہ رویہ کرنے پر اسے جنت مل سکتی ہے، تو جو شوہر ظالم، کیا اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. اور آج کل کے شوہروں کے بارے میں تو کچھ کہنا بھی فضول ہے. ماں باپ کو تو تڑی پار کرتے ہیں، بیویوں کی جوتیاں اٹھا کے لے کے چلتے ہیں. بیوی کے ہاتھ میں بچہ نہیں، میاں جی بچہ لاد کے چل رہے ہیں. جی جناب، دعوتوں کے اندر محترمہ تو صرف ٹیپ ٹاپ میں اپنا رہتی ہیں، بچے کہاں ہیں؟ چھوٹے چھوٹے. شوہر میں اپنا سنبھال کے رکھتے ہیں آگے. یہ حال ہے ہمارا. تو خیر، عرض کرنے کا مطلب اگر ایسی بیوی کسی کو مل جائے کہ جو اس طرح سے کرے کہ بھئی
میں تو سوؤں گی نہیں اس وقت تک جب تک آپ خوش نہیں ہو جائیں گے. اللہ کی قسم اس کے لیے تو دنیا میں جنت ہے کہ نہیں؟ ایسی عورت اگر کسی میں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہماری بیویوں کو اللہ ایسا بنائے. بولو آمین. سب لوگ بولو آمین. سب کی یہ تو بہت کم کرشمہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ نہیں؟ بہرحال اسی طرح کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھا. ہمارے یہاں تو جاہلوں نے یہی بتا دیا، مولویوں نے، کہ بھائی لا حول تو کوئی بات بری لگتی ہے تو بھائی لا حول پڑھو. اللہ کے بندے یہ لا حول کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا ادلکم علی خزائن الجنہ، کیا میں جنت کے خزانوں کا تمہیں پتہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کا خزانہ ہے. کثرت کے ساتھ پڑھا کرو. لیکن اللہ کے لیے اپنے ملک میں اگر کہیں شادی ودی ہو رہی ہے، آپ نے وہاں لا حول ولا قوت کہہ دیا تو شاید آپ کا سر باقی بچے، توڑ تاڑ دیں گے، کہیں گے یہیں لا حول پڑھنا تھا تجھے. جہالت کی حدیں. جہالت یہ اتنا بڑا خزانہ جس کو شیطان نے ہمارے دماغوں سے ہٹوا دیا ہے یہ کہہ کر کے کہ یہ بروں پر پڑھ. حالانکہ بری چیز عربوں کو دیکھیے اس پہ لا حول نہیں پڑھتے، بری چیز پر اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے. لیکن چونکہ اعوذ باللہ من الشیطان یہ شیطان پہ ہے نا، تو شیطان نے اپنی سیفٹی کر لی. ہوگا بھائی ہمارے اوپر لاہور پڑا ہو، لاہور. اچھا کلمہ اپنے لیے کہلوا رہا ہے، برے کلمے سے ہم لوگوں کو کیا کر دیا؟ اعوذ باللہ کہلوانے سے. اعوذ باللہ تو اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے نا. وہ کہا نہیں لاہور پڑھا ہو. یہ لاہور اچھی چیزوں پہ پڑھنے کی چیز ہے، بری چیزوں پہ نہیں. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ ہاں. اسی طرح سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان ربی العظیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے سبحان ربی العظیم یہ کلمہ پڑھا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں اس کے لیے کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے. جنت میں اس کے لیے کھجور کا درخت. تو 10 دفعہ پڑھو تو 10 درخت، 100 دفعہ پڑھو تو، اور پڑھتے رہو تو ماشاءاللہ قبضہ ہی قبضہ ہوتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور یہ کیا سمجھ رہے ہو؟ جنت کو کوئی معمولی سمجھا ہوا تم نے؟ 10 بائی 10 کا روم ہے بمبئی کا یا کراچی کا کہ نیچے اوپر اوپر نیچے سو رہے ہیں. اوپر صبح بچہ اٹھ کے کہتا ہے اماں اسکول نہیں جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا رات کو بہت بارش ہوئی. رات کو بہت بارش ہوئی. یہ نہیں ہے. جنت تو وہ ہے کہ اللہ اکبر، ایک جنتی کو اتنا بڑا باغ ملے گا کہ 500 برس تیز رفتار سوار گھوڑا چلتا رہے گا، دروازے کے اس چھوڑ تک نہیں پہنچ سکتا. اتنا بڑا باغ صرف ایک جنتی کو ملے گا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہماری بیویاں بھی وہاں نصیب فرمائے. بولو آمین. اور اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور شوہروں کو بھی ظلم و زیادتی سے اللہ تعالیٰ بچائے، محفوظ فرمائے، انہیں رحم دل بنائے اپنے بیویوں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نہ سوچنا صرف بیویوں کے لیے تو بڑا ہنس رہے ہو آپ، مزہ آ رہا ہے آپ کو کہ مولانا تو آج لے رہے ہیں. مولانا ایسی نہیں، آپ کے لیے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من ہوا خیر لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہو. وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے تھے، اپنے جوئیں مبارک خود مار لیا کرتے تھے، اپنے پھٹے ہوئے تاکے خود لگا لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے خود صاف کر لیا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارے بھی کام گھر میں بیٹھ کے کرتے، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی ایسے اٹھ کے ایسے نکل جاتے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہچانتے ہی اللہ کی یاد میں اس طرح سے. الغرض عزیزان گرامی، تعلیم و تعلم کے حوالے سے بھی کہ علم انسان کو یقیناً جو ہے آگے بڑھاتا ہے اور علم سے انسان کامیاب ہوتا ہے. الحمدللہ یہ اسلامک دعویٰ سینٹرز پورے مملکہ میں الحمدللہ قائم ہوئے ہیں. کیوں؟ آپ کو جہنم سے نکال کر جنت کی راہوں پہ لانے کے لیے. یہ علماء ہیں ماشاءاللہ، مدینہ یونیورسٹی کے فارغین ہیں، یا پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش یا نیپال، جہاں بھی کے بھی ہیں، جو بھی، یہ اللہ کا فضل ہے ان بیچارے سعودیوں پر. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے ہمیں بیٹھنے کا ایک موقع دیا اور یہاں رہنے کا موقع دیا اور علم حاصل کرنے کا موقع دیا. شیخ بذات خود ایک علم کا سمندر ہے، آپ کی خدمت میں یہاں 24 گھنٹے رہتے ہیں. الحمدللہ آپ حضرات علم حاصل کرو، آپ ان سے آ کر کے تعلیم حاصل کرو. جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا وہ قرآن پڑھے، جو مسائل سمجھنے چاہتے ہیں وہ پڑھیں. یہاں اور بھی دینی پروگرام ہوتے ہوں گے اور وہ شیخ بتائیں گے. کم از کم میں تو یہی ہر جگہ یہی کہا کرتا ہوں
यारो ये मकतब जालियात नहीं है, बल्कि ये हम सब के मिल करके बैठने का अल्लाह ताला ने एक घोंसला दिया हुआ है। ये घोंसला है, यह आपका है। बहुत सारे शयातीन होते हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, अरे वहाँ कब्सा मुर्गी खाने जा रहे हैं, कब्सा मुर्गी खाने, बेगैरत कब्सा मुर्गी तेरे बाप का खा रहे हैं, अल्लाह दे रहा है, अल्लाह का नेमत है, अल्लाह की नेमत हम खा रहे हैं, किसी का बाप का थोड़ी खा रहे हैं, अल्लाह का फजल है, वो बदनसीब है। वो असल में शैतान उसको गुमराह कर रहा है, शैतान उसको भगा रहा है, उसे इल्म से दूर रखना चाह रहा है, इसलिए वो इस तरह के शोशे गोशे छोड़ रहा है। लेकिन आप हजरात माशाअल्लाह ये इल्म का एक मदरसा भी है, एक तरह से आप यहाँ आएँ, यहाँ इल्म हासिल करें, प्रोग्रामों में शरीक हों, ताउन करें एक दूसरे का, अल्लाह ताला हम सबको अजर अता फरमाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, बहुत सारे आमाल हैं जन्नत के, ये चंद एक थे जो मैंने आप हजरात की खिदमत में रखे। टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं आपका टाइम ज़्यादा वैसे भी हो गया है, टाइम प्रोग्राम ज़्यादा से देर से शुरू हुआ, लेकिन बहरहाल आप हजरात में सब्र से तशरीफ रखे। अल्लाह ताला हमने जो कहा और जो सुना है, अल्लाह ताला इसमें जो अच्छी बातें हैं अल्लाह ताला वो तेरी तरफ से तेरी रज़ा के लिए हैं, और जहाँ गलतियाँ हुई हैं हम उससे तौबा करते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह ताला हमारी ख़ताओं और गलतियों को माफ़ फरमाए और अल्लाह हम सबको नेकियां अता फरमाए, हमारे माँ बाप के ऊपर रहम फरमाए, हमारे बीवी बच्चों के ऊपर रहम फरमाए, हमारी रोज़ियों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह हमारी नमाज़ों और अक़ीदों को दुरुस्त फरमाए, अल्लाह हम सबको इल्म की अमल की दौलत से माला माल फरमाए, अल्लाह हम सबको जन्नत में ले जाने वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे की इयादत, एक दूसरे की मदद करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सबको नेक और सालेह, हमारे बाल बच्चों को नेक और सालेह और हमारे बीवी बच्चों को नेक और सालेह बनाए। अल्लाह हम जहाँ भी मुसलमान रहते और बसते हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमा, जहाँ कहीं भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस मुल्क में भी रहते हो अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमा, अल्लाह तू उन सब का नासिर व मददगार बन जा। अल्लाह हमारे वो भाई जो यहाँ हैं ममलकत सऊदी अरब में और वहाँ उनके बाल बच्चे हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनके बाल बच्चों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनकी बेहतरीन तरबियत का इंतज़ाम फरमाए और इल्म का इंतज़ाम फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जिस तरह यहाँ बैठे हैं अल्लाह हमें जन्नत में इसी तरह इकट्ठा रहने की तौफीक अता फरमाए और इस तरह की मजलिसें अल्लाह हमें बार बार करने की और कराने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं और आप सब हाज़रीन का भी, और हमारे अपने बिरादरम अजीज़म और मोहतरम शेख फजलुल शेख हमारे जो हैं आपके यहाँ रहने वाले शेख अब्दुल गफ्फार साहब सलफ़ी मदनी हफ़िज़ुल्लाह, हम इनके भी मशकूर हैं। मकतब दावा के जो मुदीर मोहतरम हैं अबू सलमान, हम उनके भी, अबू खालिद भी आए हुए थे माशाअल्लाह पुराने दोस्तों में से, तो वो भी सबके मशकूर और ममनून हैं। और हमारे पुराने अहबाब यहाँ बहुत सारे हैं, अबुल वलीद हैं माशाअल्लाह, यहाँ इब्राहिम भाई और बहुत सारे अहबाब हैं जो हमारे सामने हैं। अल्लाह बार बार आप लोगों की ज़ियारत करवाए, इकट्ठा फरमाए और अल्लाह ताला इस तरह की मजलिसों में हमें इल्म और अमल सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने बड़े ही अदब और एहतराम के साथ शेख मोहतरम का पुरमग़ज़ ख़िताब हमने सुना है और वाकई ये मौजू बहुत ही तवील है और मैं देख रहा हूँ शेख के पास अभी बहुत कुछ कहने को है, लेकिन शेख ने वक्त को देखते हुए अपने ख़िताब को इख्तिसार के साथ ख़त्म कर दिया है। बहरहाल जन्नत में ले जाने वाले अमाल, इस सिलसिले में हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं। कहने और सुनने से ज़्यादा हमें इन बातों पर अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। शेख मोहतरम ने जो बातें की हैं वाकई एक एक नुक्ता बहुत ही अहम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख की जुहूद को शर्फ़ कबूलियत बख्शे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी दावत में बरकत अदा करें, मज़ीद इनकी उम्र में बरकत दे और ताकि हम लोग ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। जैसा कि वक्त ज़्यादा